پہچان ہے۔ میں یہ دو شعر حضرت قاری صاحب کی نظر کرتا ہوں کہ نہ موبائل نہ ٹیلی فون سے کچھ بات ہوتی ہے، نہ موبائل نہ ٹیلی فون سے کچھ بات ہوتی ہے، تصور میں نبی سے گفتگو دن رات ہوتی ہے، تصور میں نبی سے گفتگو دن رات ہوتی ہے، اور نبی کی یاد ہر لمحہ انہیں مس کال کرتی ہے، نبی کی یاد ہر لمحہ انہیں مس کال کرتی ہے، درود پاک کی برکت جو ان کے ساتھ ہوتی ہے، درود پاک کی برکت جو ان کے ساتھ ہوتی ہے، اور سدا رہتا ہے ان کے دل میں مدینے کا ہنسی ٹاور، سدا رہتا ہے ان کے دل میں مدینے کا ہنسی ٹاور، بلا نیٹ ورک رحمت کی صدا برسات ہوتی ہے۔ قاری احمد علی فلاحی آپ حضرات کے روبرو۔ السلام علیکم، پھر ایک مرتبہ السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں اور علماء ہیں کرام، اساتذہ علم و فضل، اور حضرت مولانا عامر صاحب دامت برکاتہ اور قاری جلیل صاحب دامت برکاتہ، اور ہمارے آج کے جلسے کے یوں کہو کہ بہت ہی پر اثر شخصیت حافظ ریاض صاحب دامت برکاتہ، اور ہمارے جلسے کے دلہے صدر محترم حضرت مولانا ظہیر صاحب دامت برکاتہ، اور میں بہت خوش ہوں کہ یہ مالیگاؤں شہر میں جب آنا ہوتا ہے تو میں یہ کہتا ہوں، جمعہ میں بھی کہا تھا، اب بھی کہتا ہوں، ہوم پیچ پر آتا ہوں، اپنے گھر میں آتا ہوں، کیونکہ ہمارے مرحوم حاجی رشید شیخانی مجھ سے بھائی سے بڑھ کر محبت کرتے تھے، اور آج الحمدللہ ان کے بیٹے یہاں تشریف رکھتے ہیں، حاجی حارث وہ بھی بہت محبت کرتے ہیں، حاجی امین بھی بہت محبت کرتے ہیں، حاجی فراز بھی بہت محبت کرتے ہیں، حاجی یونس بھی بہت محبت کرتے ہیں۔ یہ پورا گھرانہ ایسے ہو گیا ہے جیسے لگتا ہے کہ اپنے وطن سے اپنے وطن میں آیا۔ جب میں گجرات سے آتا ہوں تو وطن اصلی سے وطن اصلی میں آیا، ایسا محسوس ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جتنوں کے نام لیے اور نہ لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے آنے کو قبول فرمائے۔ اور میرے پیارے بیٹے آزاد انور، وہ تو ایک دھوم مچا دیتے ہیں ماشاء اللہ، اور واقعتاً قاری جلیل صاحب آپ کا وہ مصرع مجھے بہت پسند آیا کہ مدینہ سے واپسی کے بعد گھر اچھا، اور مدینہ سے واپسی کے بعد گھر اچھا۔ آج ہی ہم بیٹھے تھے، میں اور یہ ہمارے بیٹے الیاس، ہم بیٹھے تھے، یہی بات کرتے تھے، کب بلاوا آئے گا، کب مدینہ جائیں گے، کب بلاوا آئے گا، کب مدینہ جائیں گے۔ دعا کریں کہ اللہ آخری گھڑی وہیں پہ نصیب فرمائے، اللہ مدینے کی موت نصیب فرمائے، اللہ مدینے کی حاضری بار بار مقبول حاضری نصیب فرمائے۔ جو حجاج کرام وہاں ہیں، اللہ سب کو حج مبرور نصیب فرمائے، سعی مشکور نصیب فرمائے، ذنب مغفور نصیب فرمائے۔ ہم نے یہاں رہ کر جو قربانی کی، اللہ تعالیٰ اس قربانی کو قبول فرمائے۔ خیر میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، میں چاہتا ہوں کہ ہم سب اللہ کا ذکر کریں گے انشاءاللہ، ابھی کریں گے انشاءاللہ، میں نہیں بولو نہ کریں گے انشاءاللہ۔ کون اللہ کا ذکر کریں گے؟ ایک ہاتھ نہیں، دو ہاتھ، دونوں ہاتھ ماشاءاللہ۔ تو صدر محترم اجازت ہے میں ذکر کرواؤں؟ ایسے انہوں نے اجازت لی ہے کہ اب قدم قدم پہ میرے کو آپ سے اجازت لینی ہو۔ نکاح شادی ہے نا، بیوی سب کھلا سے ہو جائے تو اچھا ہے۔ صدر محترم ہے، وہ بہت عجیب و غریب بات ہے، وہ ایک
صدر محترم آپ اپنے اوپر ہی رکھے تو اچھا رہے گا، باقی سب پر نہ جانے دے۔ وہ ایک بیوی تھی اچانک رونے لگی اور شوہر نے کہا کیا ہوا؟ کہا میں مر جاؤں گی تو تمہارا کیا حال ہوگا؟ ان کی بیوی نے پوچھا میں مر جاؤں گی تو تمہارا کیا حال ہوگا؟ صدر تو بہت ہوشیار ہے، بہت ہوشیار، امین بھائی بہت ہوشیار۔ کہا تو نہیں مرے گی، پہلے میں مروں گا۔ کہا وہ بات الگ ہے، لیکن اگر میں پہلے مر گئی تو تمہارا کیا ہوگا؟ صدر صاحب نے کہا پاگل ہو جاؤں گا، پاگل ہو جاؤں گا، پاگل ہو جاؤں گا، پاگل ہو جاؤں گا۔ تو بیوی نے کہا صحیح میں آپ پاگل ہو جائیں گے؟ تو صدر صاحب نے کہا ہاں بالکل میں پاگل ہو جاؤں گا، تیری محبت میں اتنا گرفتار ہوں کہ تیرا جنازہ اٹھے گا میں پاگل ہو جاؤں گا۔ تو کہا دوسری شادی تو نہیں کرو گی؟ اس نے کہا دوسری شادی تو نہیں کرو گے؟ کہا پاگل آدمی ہے، کیا معلوم کچھ بھی کر سکتا ہے، پاگل ہے، باولا ہے، کچھ بھی کرے گا۔ تو یہ اندر سے واقعہ تک پاگل ہے، باہر سے برابر ہے۔ ابھی کوئی ارادہ تو نہیں دوسری، ارادہ نہ ہونا یہ بھی ایک دکھ کی علامت ہے، یعنی میری طرح یہ بھی دکھی ہے۔ خیر ہم سب اللہ کا ذکر کریں گے انشاءاللہ۔ عقل والا کون ہوتا ہے؟ عقل والا، ہوشیار، چالاک کون ہوتا ہے؟ اللہ نے فرمایا جو کھڑے کھڑے اللہ، بیٹھے بیٹھے اللہ، لیتے لیتے اللہ، صبح ہو تو اللہ، دوپہر ہو تو اللہ، شام ہو تو اللہ، رات ہو تو اللہ، وہ جو اللہ اللہ کرے، اللہ کہتے میری قسم اس سے بڑھ کر عقل والا کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ نے فرمایا لآیات لأولی الألباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرا وہ بندہ عقل والا، میری وہ بندی عقل والی جو صبح ہو تو بولو کس کا نام اللہ، دوپہر ہو تو کس کا نام اللہ، شام ہو تو کس کا نام اللہ، رات ہو تو کس کا نام اللہ، کھڑے کھڑے اللہ، بیٹھے بیٹھے اللہ، لیتے لیتے۔ ہمارے حافظ ریاض صاحب یہاں ہے، 40 سال سے الحمدللہ، بولو الحمدللہ تراویح پڑھا رہے حافظ ریاض صاحب۔ میں بھی بالغ ہونے کے بعد سے آج تک یہ حال ہے، ہر سال انگلینڈ میں تراویح پڑھاتا ہوں۔ تو حافظ صاحب کو بھی تجربہ ہوگا اور میرا بھی تجربہ ہے کہ جس کو قرآن سے محبت ہو جاتی ہے نا، وہ اچانک رات کو اٹھتا ہے نا تو اس کی زبان پر قرآن کا کوئی نہ کوئی پارہ شروع ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہمارے حافظ ریاض کی برکت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ تو میں سب سے پہلے ایک بہت بڑے اللہ کے ولی کا خطبہ پڑھوں گا۔ اللہ کے ولی کا نام ہے شاہ عطا اللہ بخاری۔ دیکھو سب سوال کے جواب دینا ہے، دعا آخر میں ہمارے صدر محترم کروائیں گے، لیکن جوابات آپ کو ابھی دینا ہے۔ شاہ عطا اللہ بخاری انہوں نے جو خطبہ پڑھا ہے جس کو ہمارے علماء نے بہت پسند کیا، اولیاء کرام نے بہت پسند کیا، وہ خطبے کا آخری کلمہ ہے اللہ۔ آخری کلمہ ہے کہ میری زبان پر اللہ، آپ کی زبان پر اللہ۔ شروع کریں گے، شروع کریں۔ الحمدللہ الحمدللہ الواحد المتوحد بالوحدانیت هو اللہ، الفرد المتفرد بالفردانیت هو اللہ، العزیز المتعزز بالعزت هو اللہ، القدیر المقتدر بالقدرت هو اللہ، الاول هو اللہ والآخر هو اللہ والظاہر هو اللہ والباطن هو اللہ، قبل كل شيء هو الله وبعد كل شيء هو الله،
الخالق لجميع المخلوقات هو الله، الرازق لجميع المرزوقات هو الله. پورا مجمع اللہ 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 مشهود إلا الله، لا موجود إلا الله، لا وهاب إلا الله، لا تواب إلا الله، لا سميع إلا الله، لا بصير إلا الله، لا حليم إلا الله، لا غفور إلا الله، لا شكور إلا الله، لا ودود إلا الله، لا عزيز إلا الله، لا جبار إلا الله، لا متكبر إلا الله، لا إله إلا الله 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 إلا إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. انشاءاللہ پھر درود پاک اخیر میں پڑھیں گے مولانا انشاءاللہ. اس وقت میرے کو آپ کے سامنے زیادہ لمبی چوڑی بات نہیں کرنا، صرف ایک سوال آپ کے سامنے رکھنا ہے، ہم سب کو جنت میں جانا ہے، ہاں یا نہیں؟ ایسا آہستہ آہستہ ٹائم پر جواب دے جانا جنت میں. جنت میں کیا شان ہوگی بولو سبحان اللہ، کیا مقام ہوگا بولو سبحان اللہ، کیا مرتبہ ہوگا بولو سبحان اللہ. اللہ فرماتے ہو میرا ایمان والا بندہ، اللہ فرماتے ہو میری ایمان والی بندی، اللہ فرماتے ہو اچھے عمل کرنے والے، تم سب کا ٹھکانہ جنت الفردوس ہوگا. اللہ فرماتے تم سب کا ٹھکانہ، اور پھر آگے اللہ نے معاملہ کلیئر کر دیا، جنت الفردوس میں جاؤ گے ہمیشہ رہو گے، نہ ہٹو گے نہ ہٹائے جاؤ گے، نہ ہٹو گے نہ ہٹائے جاؤ گے، نہ نکلو گے نہ نکالے جاؤ گے. اللہ نے فرمایا پڑھو ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. ایک جگہ فرمایا وما هم منها بمخرجين. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے ایمان والے بندے اور میری ایمان والی بندیاں، اچھے عمل کرنے والے بندے، اچھی عمل کرنے والی بندیاں، تم سب کا ٹھکانہ اللہ فرماتے جنت الفردوس ہوگا، ہمیشہ رہیں گے، نہ ہٹیں گے نہ ہٹائے جائیں گے، نہ نکلیں گے نہ نکالے جائیں گے. میرے پیاروں جانا ہے نا جنت میں. ایک جنت کا منظر بتا رہا ہوں میرے پیاروں، پہلی مرتبہ ہمارے گاؤں میں بتانے جا رہا ہوں. اللہ تعالی ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ کا جنت میں اعلان ہوگا، سارے مرد ایک طرف، ساری عورتیں ایک طرف. جنت میں اللہ کا اعلان، اللہ کا آرڈر، مطلب سارے مرد ایک طرف جمع ہوں گے،
ساری عورتیں ایک طرف جمع ہوگی، آپس میں باتیں ہوگی کیا ہونے والا، کیا ہونے والا، کیا ہونے والا، کیونکہ سارے مرد ایک طرف ہے، ساری عورتیں ایک طرف ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے مردوں کے درمیان میں سارے نبیوں کو اللہ کھڑا کرے گا۔ 1,24,000 یا 2,24,000 کم زیادہ اللہ سارے نبیوں کو جمع کرے گا۔ ہم ہوں گے وہاں، حضرت آدم بھی ہوں گے سبحان اللہ، حضرت یوسف بھی ہوں گے سبحان اللہ، ایک قربانی والے حضرت اسماعیل بھی ہوں گے سبحان اللہ، ان کے ابا حضرت ابراہیم بھی ہوں گے، بولو سبحان اللہ۔ اور سب سے بڑا مقام ہوگا، سارے مرد ہوں گے، انبیاء ہوں گے، صدیقین ہوں گے، شہداء ہوں گے، صالحین ہوں گے، اولیاء کرام ہوں گے، اور درمیان میں تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چمکتے دمکتے ہوں گے۔ اچھا، ایک طرف سارے مرد ہوں گے، ایک طرف اللہ کا اعلان ہوگا، ساری عورتیں ہوگی۔ اب عورتیں سب کی سب ایک طرف جمع ہوں گی، ان عورتوں میں اللہ کہیں گے ازواج مطہرات بھی ہوں گی، بولو سبحان اللہ، حضرت عائشہ بھی ہوگی، بولو سبحان اللہ، حضرت حفصہ بھی ہوگی سبحان اللہ، حضرت ام سلمہ بھی ہوگی، بولو سبحان اللہ، حضرت میمونہ بھی ہوگی، بولو سبحان اللہ۔ اور اللہ اعلان کریں گے اس میں بنات طاہرات بھی ہے، حضرت رقیہ بھی ہوگی سبحان اللہ، حضرت زینب بھی ہوگی سبحان اللہ، حضرت ام کلثوم بھی ہوگی سبحان اللہ، ساری عورتیں ہوگی، اور درمیان میں چمکتی چمکتی چہرے والی سیدنا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کی، ہمارے آقا کی لاڈلی بیٹی موجود ہوگی۔ جب سب جمع ہو گئے، عورتیں جمع ہو گئی، مرد جمع ہو گئے، اللہ فرمائیں گے جنت میں آئے ہو، جنت میں آئے ہو، کھانا بہت کھائے ہو، لیکن آج کھانا میں کھلانے والا ہوں، تم مہمان ہوں گے، میں میزبان بنوں گا۔ ایک جنت میں ایسا بھی موقع آئے گا، اللہ فرمائیں گے آج میں کھلاؤں گا، تم میرے مہمان، میں تمہارا میزبان، اور اللہ کہیں گے میری قسم آج وہ کھانا کھاؤ گے جس کے بارے میں کبھی تم نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اور یہ سب باتیں قرآن میں، سب باتیں قرآن میں اللہ نے فرمایا نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون نزلا من غفور رحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے آ جاؤ جنتی مرد، آ جاؤ جنتی عورتیں، آ جاؤ انبیاء، آ جاؤ شہداء، آ جاؤ اولیاء، آ جاؤ صالحین، آ جاؤ ازواج مطہرات، آ جاؤ بنات طاہرات، آ جاؤ۔ اللہ فرمائے آج کھلانے والا میں رہوں گا، تم سب مہمان ہوں گے، میں تمہارا میزبان ہوں گا۔ اور وہ کھانا آئے گا، بولو کھانا آئے گا، آرام سے کھائیں گے، کھائیں گے نا بھائی؟ ارے بولو نا، کھائیں گے نا بھائی؟ ہاں بولو خوب کھائیں گے، بولو خوب کھائیں گے۔ جب کھانا کھا لیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اعلان ہوگا، قرآن کریم سے بات کر رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اعلان ہوگا اب سب کو پلاؤ، اب سب کو پلاؤ۔ اب ہمارے یہاں آپ نے دیکھا ہوگا کھانا ہو گیا، اس کے بعد پانی ہوتا ہے یا کولڈ ڈرنک ہوتا ہے یا سافٹ ڈرنک ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہے کہ پلاؤ، تو میرے پیاروں 4 نہریں کھلے گی، بولو سبحان اللہ۔ پہلی نہر پانی کی ہوگی، بولو سبحان اللہ، دوسری نہر دودھ کی ہوگی، بولو سبحان اللہ، تیسری نہر شراب کی ہوگی، بولو سبحان اللہ، اور چوتھی نہر شہد کی ہوگی۔ سب کے سب 4 نہریں دیکھیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہے کہ جس کو جو پینا ہو، ارے کوئی کہے گا مجھے پانی پینا، تو کوئی کہے گا مجھے دودھ پینا، تو کوئی کہے گا مالک والا مجھے شراب پینا، تو کوئی کہے گا کہ مجھے شہد پینا۔ جب وہ قریب جائے گا، پہلے تو 4 نہروں کا ذکر سن لو، 26واں پارہ، کون سا پارہ؟ اللہ نے کیا فرمایا؟ فیہا انہار من ماء غیر آسن، پانی، بولو کس کا ذکر آ گیا؟ پانی۔ وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ، دودھ، بولو کس کا آ گیا؟ دودھ۔ وانہار من خمر لذۃ للشاربین، کس کا ذکر آ گیا؟ شراب۔ وانہار من عسل مصفی، اللہ تبارک و تعالیٰ 4 نہروں کا
وہ دروازہ کھلے گا اور اتنی بڑی نہر قسم اللہ کی، اور وہ کہیں گے اللہ پلانے والا، اللہ پلا، سب کا کوئی پانی کی طرف دوڑ رہا، کوئی دودھ کی طرف دوڑ رہا، کوئی شراب کی طرف دوڑ رہا، کوئی شہد کی طرف دوڑ رہا، لیکن دوڑے گا نا وہاں جب قریب جائے گا اللہ کہیں گے نہیں 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 نہیں، تو کہے گا اللہ تو نے تو کہا کہ یہ پینا ہے، اللہ نے کہا پینا کہا ہے، تم پیتے رہو گے، پلانے والا میں خود رہوں گا۔ جیسے کھلانے والا میں تھا تم میرے مہمان ہو، پلانے والا بھی میں رہوں گا۔ اللہ نے فرمایا وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُورًا۔ پارہ نمبر 29 میں اللہ نے فرمایا سب نہروں کی طرف دوڑیں گے، اللہ کہیں گے کوئی نہیں پیے گا، آج زبان اور منہ تمہارا ہوگا، ہاتھ تو میرا ہوگا۔ یہاں وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ، ربُّهُمْ کے اوپر جو پیش ہے نا، وہ علماء جانتے یہ ضمہ پیش بہت بڑا کام کر رہا، اللہ کہیں گے تو نہیں پیے گا، میں خود اپنے ہاتھوں سے پلاؤں گا۔ چلو جنتیوں نے نمبر 1 کیا کیا؟ کھانا کھایا، نمبر 2 پی لیا، ارے بولو نمبر 2 پی لیا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آواز آئے گی فَكِّهُوهُمْ، اللہ کی طرف سے آواز آئے گی اب ان کو فروٹ کھلایا جائے گا، اب ان کو کیا کھلایا جائے گا؟ فروٹ کھلایا جائے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے میری قسم تم نے بہت پھل دیکھے ہوں گے لیکن آج جو تم کو کھلایا جائے گا ویسا کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ جس کو سورہ رحمان میں اللہ نے فرمایا میرے دوستو انار لایا جائے گا، بولو فروٹ میں کیا لایا جائے گا؟ انار، جس کو داڑم بھی کہتے ہیں، پوموگرینٹ بھی کہتے ہیں، وہ انار لایا جائے گا اور انار دیا جائے گا۔ وہ انار ویسا ہی ہوگا، انار جیسا ہم نے مالیگاؤں کی مارکیٹ میں دیکھا ویسا ہوگا۔ تو کوئی ایک جنتی کھڑا ہو کر کہے گا اللہ یہ تو مالیگاؤں میں بھی ملتا تھا، اتنا کہ 15-20 روپے کا ملتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے ابھی انار اپنے ہاتھ میں رکھو، کھانا شروع کرو، میرے مالیگاؤں والوں اللہ کی قسم کھاتا جائے گا ایسی لذت آئے گی، کھاتا جائے گا ایسا سرور آئے گا، کھاتا جائے گا ایسی فرحت آئے گی، اور وہ انار کی سائز بڑھتی جائے گی بڑھتی جائے گی بڑھتی جائے گی، اتنا بڑا انار ہوگا کہ 10 جنتی ایک انار میں بیٹھ کر کھانا شروع کر دیں گے۔ جس کو اللہ نے فرمایا کلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها، وہ کہے گا اللہ یہ انار تو میں نے دنیا میں بھی کھایا تھا، اللہ کہیں گے وہاں کھایا تھا ختم ہو گیا تھا، یہاں کھاتا جائے گا، بولو بڑھتا جائے گا۔ اور وہ انار کیسا ہوگا؟ سورہ رحمان، بولو سورہ رحمان، جن کو یاد ہو میرے ساتھ میں پڑھنا نا۔ اللہ نے کیا فرمایا فیہما فاکہۃ ونخل ورمان فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ اللہ فرماتے کھجور بھی ہوں گے انگور بھی ہوں گے لیکن اللہ کی طرف سے مہمانی میں رمان انار ہوگا۔ تو پہلے کھانا بھی کھا لیا، پانی بھی پی لیا اور فروٹ بھی کھا لیا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے وَقْسُوهُمْ، سب کو کپڑے پہناؤ۔ کپڑے پہناؤ تو ہم سب جنت کے تھوڑے ٹینشن میں آئیں گے کیونکہ کپڑے تو پہنے ہی ہوں گے، ارے بولو نا پہلے سے جنت کے کپڑے تو پہنے ہوں گے، تو کہیں گے اللہ پہنے، اللہ کہے گا نہیں آج تم نہیں پہنو گے، آج میں تمہیں پہناؤں گا۔ مہمان ہو نا، مہمان ہو، میں میزبان ہوں، میں تمہیں پہناؤں گا۔ اب سارے جنتی آپس میں ایک دوسرے کو دیکھے کہ کپڑے پہننے کا یا تو یہ اتارو اور دوسرے پہنو، یہ بھی تکلیف کی بات ہے، یا یہ کہ یہ کپڑے کے اوپر کپڑا پہنو، تو اسی ٹینشن میں ہوں گے کہ کپڑے کے اوپر کپڑا پہننا یا کپڑا اتار کے دوسرا کپڑا پہننا۔ اللہ فرمائیں یہ کوئی ٹینشن نہیں ہے، جنت ہے، بولو یہ جنت ہے۔ اللہ فرمائیں ایک ہوا چلے گی، ہوا چلے گی، جس ہوا کا نام ہے مسیرہ، بولو کیا نام ہے؟ مسیرہ ایک ہوا چلے گی، وہ ہوا چلتی جائے گی چلتی جائے گی چلتی جائے گی چلتی جائے گی،
ऑटोमेटिक तुम सब के कपड़े नए होते चले जाएंगे। जिसके ऊपर से हवा गुजरेगी उसका कपड़ा नया हो जाएगा, और जैसे अल्लाह का हुक्म आएगा और वो हवा चली, वो दिखेगा अल्लाह मेरा कपड़ा ऐसा तो था नहीं। अल्लाह कहेंगे ये तूने नहीं पहना है, मैंने तुझे पहनाया है। अब कपड़े भी पहन लिए, खाना हो गया, पीना हो गया, फ्रूट हो गए, अरे बोलो कपड़े हो गए। अब अल्लाह की तरफ से ऐलान होगा तय्यिबूहुम, खुशबू। भाई कपड़े पहन लिए, खुशबू। अब हमने मालेगांव में तो बहुत खुशबू देखी, बल्कि मालेगांव में आता तो हमारे एक हाजी रशीद शेखानी के दोस्त थे फजल भाई, वो मेरे को भर भर के खुशबू देते हैं। जब ख़त्म होती तब मैं मालेगांव आता हूँ। हमारे बेटे आज़ाद अनवर कहते थे ना, साल में एक मरतबा आता नहीं, वो खुशबू के ऊपर पूरा मामला है। वो ख़त्म हुए तो मैं फ़ौरन आता हूँ। मेरी बीवी कहती है वो डब्बी ख़त्म हो गई। मैंने कहा मालेगांव जाना होगा, यहाँ तो आके नहीं देगा। तो मालेगांव में तो बहुत अजीब अजीब और प्यारी प्यारी असली खुशबू, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला फरमाएंगे अब तुम सब पर खुशबू आने वाली। तो सब सोचेंगे कि शायद हमको इतर का बोतल मिलेगा। अल्लाह फरमाएंगे नहीं, ज़ौउन। क्या फरमाएंगे? ज़ौउन। एक रोशनी आएगी, बस वो रोशनी तुम्हारे पास से गुजर जाएगी। उसको ज़ौउन कहो, ज़ियाउन कहो, नूरुन कहो। एक रोशनी आएगी, बस अचानक एक रोशनी आएगी, और कसम अल्लाह की वो जन्नती कहेंगे जो खुशबू आएगी, उस खुशबू के बारे में क्या कहते हो? तो सारे जन्नती एक साथ में कहेंगे मा ला ऐनुन रअत वला उज़ुनुन समिअत वला खतर अला क़ल्बि बशर। वो सारे जन्नती कहेंगे जो खाना हमको मिला है, जो पानी हमको मिला है, जो मेवे हमको मिले हैं, और जो कपड़ा हमको मिला है, और जो खुशबू हमको मिली है, अल्लाह की कसम आज तक किसी आंखों ने देखा नहीं है, किसी कानों ने सुना नहीं है, और किसी दिल ने इसके बारे में सोचा भी नहीं है। हो गया, सब मिल गया ना? अरे बोलो ना, सब मिल गया ना? और जन्नती सब खुश हो गया। अल्लाह कहेंगे अब कुछ बाकी है? हमको पूछेंगे अब कुछ बाकी है? जो कुछ हिम्मत वाले कहेंगे नहीं अल्लाह कुछ नहीं बाकी है। सबसे बड़ी चीज तो अल्लाह तूने जन्नत दे दी। नंबर 2 अल्लाह तूने जहन्नम से दूर कर दिया। नंबर 3 अल्लाह तूने खिला दिया। अल्लाह हमको मेहमान बनकर पिला दिया। अल्लाह तूने हमारे को पहना दिया। अल्लाह तूने हमको खुशबू दे दी। अल्लाह कुछ बाकी नहीं। अल्लाह कहेंगे सबसे बड़ी चीज बाकी है। बोलो सुभान अल्लाह। सबसे बड़ी चीज बाकी, क्या बाकी है? क्या ये बाकी है कि तुम मेरा दीदार करोगे, मैं तुम्हारा दीदार। बोलो बोलो सुभान अल्लाह। तुम मुझे देखते रहोगे, मैं तुम्हें देखता रहूंगा। तुम मुझे देखकर मुस्कुराते रहोगे, मैं तुम्हें देखकर मुस्कुराता रहूंगा। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ऐलान हुआ इरफाउल उजुब बैनी व बैन इबादी। अल्लाह तबारक व तआला ऐलान फरमाएंगे सारे पर्दे छटा दो, सारे पर्दे हटा दो। अब सारे बंदे और बंदियां एक तरफ होंगे, वो मेरा दीदार करेंगे, मैं उनका दीदार करूंगा। वो मुझे देखकर मुस्कुराएंगे, मैं उन्हें देखकर मुस्कुराऊंगा। और सबके सब मेहमान होंगे, मैं अकेला सबका मेजबान बनूंगा। पर्दा उठेगा और अल्लाह का दीदार, जिसको कुरान करीम में अल्लाह ने फरमाया वुजूहुन यौमइज़िन नाज़िरा इला रब्बिहा नाज़िरा। एक जगह पर फरमाया लहुम मा यशाऊन फीहा वलदैना मज़ीद। अल्लाह तबारक व तआला 29वें पारे में 26वें पारे में फरमाते मेरा दीदार होगा, सारे पर्दे हटा दिए जाए, सारे पर्दे छटा दिए जाए। अब मेरा बंदा मुझे देखेगा, वो मुझे देखकर मुस्कुराएगा, मैं उसे देखकर मुस्कुराता रहूंगा। अब जब हम सब अल्लाह को देखेंगे, किसको देखेंगे? अल्लाह जल्ल जलालुहु अम्मा नवालों को देखेंगे। अल्लाह की कसम मैं कारी मदनी नहीं बयान कर सकता, और कोई भी नहीं बयान कर सकता। वो अल्लाह का जमाल, वो अल्लाह की खूबसूरती। सोचो ना, वो अल्लाह की खूबसूरती का क्या आलम होगा जो हज़रत यूसुफ को खूबसूरती आता है।
وہ اللہ کی خوبصورتی کا عالم کیا ہوگا جو حضرت عیسیٰ کو معجزوں پر معجزے عطا کرتے ہیں، اور وہ اللہ کا کیا عالم ہوگا جنہوں نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اعزاز وہ مقام دیا کہ اللہ کے بعد اگر کسی کا درجہ ہے تو ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ ہے. بس وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پردے ہٹیں گے، ہم اللہ کو دیکھیں گے دیکھیں گے دیکھیں گے دیکھیں گے. بولو انشاءاللہ. معلوم اللہ کیا کہیں گے؟ سب دیکھ رہے ہو نا مجھے؟ سب کہیں اللہ دیکھ رہے. اللہ کہیں گے کوئی سلام مت کرنا، آج میں تمہیں سلام کرنے والا ہوں. کوئی سلام مت کرنا، آج میں تمہیں سلام کرنے والا ہوں. سورہ یاسین میں اللہ نے فرمایا لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ. اب سورہ یاسین تو یاد ہے نا، پڑھو نا. وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلَالٍ عَلَى الْأَرَائِكِ مُتَّكِئُونَ لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ سَلَامٌ قَوْلًا من رب الرحیم. وہ اللہ کا سلام ہوگا. سارے جنتی وجد میں آئیں گے، اللہ تجھے دیکھا، اللہ تیرا سلام سن لیا. معلوم ہے کچھ جنتی کیا کہیں گے؟ اللہ مالیگاؤں میں نماز پڑھا تھا، مالیگاؤں میں نماز پڑھا تھا، رکوع بھی کیا تھا، سجدہ بھی کیا تھا، مگر تجھے دیکھا نہیں تھا. اتنا سنا تھا تو بہت خوبصورت ہے، اتنا سنا تھا تو بہت خوبصورت ہے. بس وہی خوبصورتی کو سن کر میں نے کئی رکوع کیے، میں نے کئی سجدے کیے، میں نے کئی تراویح پڑھی اور پڑھائی، لیکن اللہ آج تو تجھے دیکھ لیا، اجازت دے ہم سب مل کے تجھے سجدہ کر لے رہے ہیں. اجازت دے اللہ ہم سب تجھے سجدہ کرے، کیونکہ دنیا میں بہت سجدے کیے مگر وہ خوبصورتی کا عالم معلوم نہیں تھا. آج آنکھوں سے خوبصورتی دیکھی ہے، اب تو دل چاہتا ہے کہ سجدے میں ہی رہے. اجازت دے ہم سجدہ کریں. اللہ کہیں گے نو پرمیشن، کیونکہ ٹائٹل بدل گیا. دنیا میں تم بندے تھے، میں آقا تھا. سبحان اللہ. دنیا میں تم بندے تھے، میں اللہ تھا. آج بھی میں اللہ، آج بھی میں اللہ ہوں، مگر ٹائٹل بدل گیا. دنیا میں ٹائٹل تھا تم بندے تھے، میں آقا تھا. آج ٹائٹل ہے تم مہمان بن گئے ہو، میں میزبان بن گیا ہوں. اور مہمانوں سے خدمت نہیں لی جاتی ہے. مہمانوں سے خدمت ہے. تم مہمان ہو، میں تمہارے پاس سجدہ کرواؤں گا. اب جیسا میں بیٹے حارث کے گھر پر گیا، اگر حارث کہے وہ قاضی صاحب ذرا برتن دھو لینا، یا کہے کہ ذرا وہاں سے وہ بیگ رکھا ہوا ہے وہ لے کر آنا، تو میرے کو بہت بھاری ہوگا، میں مہمان ہوں. جب میرے دوست دنیا کا مہمان اس کے پاس خدمت نہیں کروائی جاتی ہے تو اللہ کہتے ہیں تو میرا مہمان ہے، سجدہ. تو کہے اللہ سجدہ کرنے کی، پر اللہ کہے گا نہیں سجدہ کرنے کا نہیں. تو کہیں گے پھر اللہ کرنا کیا؟ کہا جاؤ کھاؤ پیو اپنی حوروں کے ساتھ رہو، جو کرنا تھا دنیا میں کر لیا، اب صرف کھانا پینا ہے. بولو سبحان. اس کو بھی قرآن نے فرمایا، پارہ نمبر 29 اللہ نے فرمایا کلو واشربوا ہنیئا، کلو واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ. اللہ کہے یہ بہت کیا، بہت تکلیفیں اٹھائی، بہت تکلیفیں اٹھائی، اب کوئی تکلیف نہیں، اب آرام ہی آرام. سب پڑھیں گے میرے ساتھ میں؟ پھر پوائنٹ پر آ رہا ہوں، سب پڑھیں گے نا؟ یاد ہوگا آپ کو، یاد ہوگا. جنت میں آرام ہی آرام. ان للمتقین مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. اللہ کہیں
فرمائیں گے جا جنت میں کامیاب ہو گیا، میوے بھی تیرے پاس ہوں گے سبحان اللہ، باغات بھی ہوں گے سبحان اللہ، پھل بھی ہوں گے سبحان اللہ، پھول بھی ہوں گے سبحان اللہ، شراب کا جام جام سے ٹکرائے گا سبحان اللہ، حوریں بھی ہوگی سبحان اللہ، کوئی کسی کو گالی نہیں دے گا سبحان اللہ، کوئی کسی کو تھپڑ نہیں مارے گا سبحان اللہ، کوئی کسی کی طرف انگلی نہیں اٹھائے گا سبحان اللہ۔ اللہ یہ جنت ہم سب کو نصیب فرمائے۔ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منظر بیان کیا کہ میں نے بیان کیا، آپ کو اچھا لگا نا؟ جب میرے جیسے نالائق بولتا تو اچھا لگتا، جب نبی بیان کرتے ہوں گے اور صحابہ سنتے ہوں گے کیا کمال ہوگا۔ سارے صحابہ رو رہے، بولو سارے صحابہ رو رہے۔ اللہ کے رسول جی چاہتا ہے ابھی چلے جائے، جی چاہتا ہے ابھی جائے، کیونکہ ہم کو ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول اس سے مطلب نہیں کہ اللہ کھانا کھلائے، اس سے مطلب نہیں کہ اللہ پانی پلائے، اس سے مطلب نہیں کہ اللہ میوے کھلائے، اس سے مطلب نہیں کہ کپڑے پہنائے، اس سے مطلب نہیں کہ خوشبو لگائے، اس سے مطلب ہے ایک بار یہ گنہگار آ کے اللہ کا دیدار کر لے۔ اور صحابہ میں عجیب منظر تھا۔ اب میں اپنی زبان میں کہہ رہا ہوں، ہمارے نبی نے فرمایا ایک چیز پر آ جاؤ، قسم کھا کر کہتا ہوں تمہاری، کہ جتنی نعمتیں کہی وہ سب تمہارا۔ اور آپ کو بہت تعجب ہوگا جو میں اپنی طرف سے ابھی کہہ رہا ہوں قرآن کے حوالے سے، وہ کہہ رہا ہوں ہاں ہم لوگ قسم کھاتے کہ نہیں کھاتے بھائی مالیگاؤں میں؟ کیا ہو گیا؟ کھاتے ہیں نا اللہ کی قسم، بولو نا کھاتے ہیں نا اللہ کی قسم، کھاتے ہیں، قسم کھاتے ہیں۔ اور قسم کھانا یہ اس کا قرآن میں تو یہاں تک ذکر ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی قسم کھاتے تھے۔ ارے بولو ہمارے نبی بھی قسم کھاتے تھے۔ کبھی ہمارے نبی نے قسم کھائی واللہ، اللہ کی قسم، باللہ، اللہ کی قسم، تاللہ، اللہ کی قسم۔ کبھی ہمارے نبی نے اور بڑھ کے قسم کھائی والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان۔ کبھی ہمارے نبی نے فرمایا والذی نفس محمد بیدی، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان۔ یہ قسم بڑی بڑی قسم کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان۔ میرے استاد مرحوم سہارنپور میں حضرت امیر المؤمنین فی الحدیث شیخ یونس صاحب نور اللہ مرقدہ و مرجعہ، میں نے سہارنپور میں 14 مہینے ان کے پاس نکالے، پوری مکمل بخاری شریف ان کے پاس پڑھی۔ وہ فرماتے تھے کہ میرا مطالعہ ہے کہ ہمارے نبی نے یہ بڑی قسم 80 مرتبہ سے زیادہ دنیا میں کھائی ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 80 مرتبہ سے زیادہ۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان۔ تو میرے دوستو اب میں آپ کو جو بات پہ لا رہا ہوں نا، قرآن کریم میں اللہ نے بہت قسمیں کھائی ہیں۔ بولو قرآن کریم میں اللہ نے، بولو نا، بہت قسمیں کھائی ہیں، لیکن ایک جگہ ایسی ہے قرآن میں جہاں اللہ نے ایک ساتھ میں 11 قسموں کو اٹھایا۔ سنا کبھی آپ نے مالیگاؤں والوں؟ یعنی قسموں کا ذکر تو قرآن میں بہت ہے، لیکن ایک جگہ ایسی ہے اما پارے میں 30ویں پارے میں جہاں اللہ ایک ساتھ میں کتنی قسمیں کھا رہے ہیں؟ 10 اور 1 کتنی ہو گئی؟ آپ انگلی پر گنتے جاؤ گے۔ ارے بولو نا، آپ انگلی پر گنتے جاؤ گے۔ میں اس لیے یہ بتا رہا ہوں کہ ان قسموں کے بعد جو اللہ نے فرمایا وہ اگر میرے اور آپ کے پاس آ جائے تو ہم میزبان بنے، ہم مہمان بنیں گے، اللہ میزبان بنے گا۔ ابھی تک جو ہم نے جنت کے بارے میں سنا نا سب ملے گا، ہم مہمان وہ میزبان۔ لیکن اللہ نے کتنی قسمیں کھائی؟ آواز نہیں آتی؟ کیوں بولتے نہیں جلدی؟ کاری جلی ہاں بہت سال بعد بلاتے نہیں، اللہ کا بندہ کائے کو نہیں بلاتا۔ یہ آج میں نے دیکھا مالیگاؤں کو ماشاءاللہ بہت اچھا لگا۔ پہلے بھی میں آیا کرتا تھا، حاجی رشید کے زمانے میں، مرحوم کے زمانے میں پورا مالیگاؤں جمع ہوتا تھا۔ اور ایک بہت عجیب بات بتا رہا ہوں کہ اللہ نے ایک ہی جگہ پر کتنی قسمیں اٹھائی؟ آواز سے بولو، کتنی قسمیں اٹھائی؟ اور میری انگلیوں کو دیکھتے جانا تاکہ زیادہ قسمیں سمجھ میں آئے۔ والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما
طحاها ونفس وما سواها. کتنی ہو گئی؟ میں خود گھبرا رہا تھا پہنچوں گا کہ نہیں پہنچوں گا، کیونکہ ایسی ایسی آنکھوں سے دیکھتے ہیں نا، یہ گھر میں اتنا اپنی بیوی کے سامنے آنکھیں نہیں نکالتے جتنا میرے سامنے نکالتے ہیں. کہ آپ نے صحیح کہا، وہ مولانا عامر گئے اور پک اپ، ہم ڈراپ کر کے آتے، وہ پک اپ کرنے جاتے. میرے پاس ایک آیا تھا تعویذ لینے کے لیے، تعویذ لینے کے لیے میرے پاس بہت لمبی لائن لگتی ہے، بہت لمبی لائن. اور میرے یہاں قانون ہے 1 منٹ، ایک پیشنٹ 1 منٹ، دوسری منٹ ہوئی تو میرے چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے، اور تیسری منٹ میں ہاتھ پکڑ کے ہمارا اسٹاف اس کو باہر کر دیتا ہے. ایک پیشنٹ اونلی 1 منٹ، زیادہ سے زیادہ 2 منٹ. تیسری منٹ میں ایک جوان آیا میرے پاس، آ کے رونا شروع کیا ہے، ایسا روئے ایسا روئے ایسا روئے. میں نے کہا بھائی ایک کام کر، 1 منٹ کا ٹائم ہے، تو رونے میں 3 منٹ نکال چکا، یہ کام کر پہلے باہر جا رو لے پھر آ جانا. قاضی صاحب آپ میری بات سمجھنے کو تیار نہیں. میں نے کہا تو بولنے کو تیار نہیں تو میں سمجھنے کو کہاں سے تیار؟ کوئی غیب کا علم تھوڑی میرے پاس ہے کہ تیرا چہرہ دیکھ کر میں بتا دوں کہ کیا پرابلم ہے. صدر صاحب سننا کام کی بات. اب وہ بیٹھا میرے سامنے رو رہا. میں نے کہا تو رونا بند کر دیا، باہر جا کے رو لے. بولوں میں نے کہا بولے گا تو سمجھ میں آئے گا. میری بیوی بھاگ گئی. کہیں چلے کیا میری بیوی؟ فون کر، موبائل پہ بات کر اسے، تیری بیوی ہے ثواب ملے گا. میرے کو بلاک کر دیا ہے. لیکن اسے ماں باپ کو فون کر، شادی کی ہے، کوئی مذاق نہیں کیا ہے، اسے ماں باپ کو فون کر. کہا ماں باپ کو فون کیا وہ تو ہم کو مارنے کی دھمکی دیتے، قتل کرنے کی دھمکی دیتے، کورٹ کچہری کی دھمکی دیتے، پولیس اسٹیشن کی دھمکی دیتے، وکیل وکالت کی دھمکی دیتے. تو میں نے کہا میں کیا کروں گا، اسی لیے تو آپ کے پاس آیا. نہ بیوی سن رہی، نہ بیوی کی ماں سن رہی، نہ بیوی کا باپ سن رہا. میں آیا ہوں تیرے پاس آیا ہوں. اب وہ روتا تھا نا تو میرے کو بھی تھوڑا اچھا لگا، کیونکہ بیوی میں نے کہا اچھا میرے کو بتا کب سے تیری بیوی گئی ہے؟ تیری بیوی آتی نہیں، کب سے نہیں آتی ہے؟ تو میں کو کہتا ہے قاضی صاحب کیا بتاؤں، 3 مہینے ہو گئے آتی نہیں. بولو نا، آپ بولو، آپ کی کہاں بھاگی ہے؟ ہاں صدر صاحب آپ کی تو نہیں بھاگی نا، تو آرام سے بولو نا. ہاں کتنے ہو گئے؟ 3 مہینے ہو گئے آتی نہیں. میں کھڑا ہو گیا، میں اپنی کرسی پر بیٹھا جان بوجھ کر کھڑا ہو گیا. میں نے کہا 3 مہینے ہو گئے آتی نہیں، 34 سال ہو گئے جاتی نہیں. میری والی جاتی نہیں، ساری زمین جاتی ہے. پوچھو صدر صاحب کو جاتی ہے؟ ابھی ویکیشن آیا نا، میں نے میری بیوی کو سمجھایا، بہت پیار سے سمجھایا. میں نے کہا ویکیشن آیا ہے، ماں باپ کے گھر جا. کتنے سال، 34 سال شادی کو ہو گئے، ذرا ماں باپ کے گھر جا، وہاں پہ آرام کر. تو میرے کو کہتی ہے میں جاؤں گی پھر آپ کا کھانا. میں نے کہا ویسے بھی گھر میں کون سا کھانا کھاتا ہوں، اکثر تو بیان میں باہر رہتا ہوں میں. نہیں بولے آپ تھکے تھکائے آتے تو گھر میں کھانا پینا رہنا. تو میں نے کہا لیکن نہیں، تو اگر 15 دن کے لیے جائے گی تو میرے کو کوئی ٹینشن نہیں. میں سمجھا کہ وہ دوسرے دن تیار کرے گی. حافظ ریاض تیاری نہیں کی، دوسرے دن میرے کو کہتی ہے میں نے میرے پورے گھر والوں کو یہاں بلا لیا. میں نے کہا لوگوں کی دیوالی آئی، میرا دیوالا آیا. اتنا پیسہ خرچ ہو، ایک ایک دن میں 17 تو دودھ کی ٹھیلیاں جاتی ہے بھائی. میں نے کہا اس کو تو آتی نہیں اور جاتی نہیں والا معاملہ ہے. خیر ہم بات کس بات پر کر رہے ہیں کہ اللہ نے کتنی قسمیں کھائی. بیچ میں ہنساتا ہوں نا، وہ توا گرم کرتا ہوں. ابھی روٹی پکانے آنا ہے، کیونکہ اللہ نے 11 قسمیں کیوں کھائی. پھر سے ایک مرتبہ پڑھو، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے سب سے پہلے آسمان میں نکلنے والے سورج کی قسم. ایک قسم ہو گئی. وضحاها،
सूरज जो रोशनी देता है उसकी कसम, बोलो सुभान अल्लाह। फिर क्या फरमाया, वल कमरी इज़ा तलाहा, अंधेरी रात में चांद निकलने वाला और 14वीं रात के चांद के निकलने की कसम, बोलो सुभान अल्लाह। फिर क्या फरमाया, वन नहारी इज़ा जल्लाहा, रोज दिन आता है और उजाला उजाला हो जाता है तो दिन की कसम, बोलो सुभान अल्लाह। वल लैली इज़ा यग़शाहा, अंधेरा हो जाता है रात आती है तो रात की कसम, बोलो सुभान अल्लाह। 5 कसमें हो गई। फिर अल्लाह ने फरमाया वस्समा, 7 आसमानों की कसम। कितनी कसम हो गई, 6। फिर अल्लाह ने अपनी कसम खाई, वमा बना, और मेरी कसम जिसने 7 आसमानों को बनाया है। फिर फरमाया वल अर्द, 7 जमीनों की कसम। फिर अपनी कसम खाई, वमा तहाहा, और उस अल्लाह की कसम जिसने जमीनों को बिछाया है। फिर अल्लाह ने कहा वह नफ्स, हर जान की कसम, हर इंसान की कसम, हर जिन्नात की कसम, हर दरिंदे की कसम, हर परिंदे की कसम, हर कीड़े मकोड़े की कसम, हर जान वाले की कसम। और आखिर में कहा वमा सव्वाहा, उस जात की कसम जिसने 18,000 मखलूक को पैदा कर दिया। सब कसम खाई। अल्लाह क्या कहना चाहते हैं? अल्लाह ने कहा 11 कसमों के बाद 2 बातें कहना चाहता हूँ। तो मैं आपसे कहता हूँ ये 2 बातें आएगी, हम मेहमान होंगे, अल्लाह मेजबान होगा, बोलो सुभान अल्लाह। कौन सी 2 बातें? फअल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा, ये मेरी उंगली देखना, फअल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा, क़द अफ़लह मन ज़क्काहा व क़द ख़ाब मन दस्साहा। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया 2 बातें तेरे अंदर होगी। सबसे पहली बात तक़वा, पहली बात, और दूसरी बात क़द अफ़लह मन ज़क्काहा व क़द ख़ाब मन दस्साहा, जिसने मुस्तफ़ा का दामन थामा कामयाब हो गया, जिसने मुस्तफ़ा का दामन तोड़ा वो बर्बाद हो गया। हमारे बेटे आज़ाद अनवर ने जो पहला शुरू में जो आपने पढ़ा, बहुत प्यारा पढ़ा कि जिसने कदम कदम में नबी का साथ दिया वो आबाद हो गया, और कदम कदम जिसने नबी की सुन्नतों को तोड़ा वो बर्बाद ही बर्बाद हो गया। तो बस आज का हमारा यहाँ का टॉपिक अब शुरू हो रहा है कि 2 काम हमको करना है। नंबर 1, आवाज नहीं आनी, अभी भी आवाज नहीं आनी। कौन कौन तैयार है तकवे के लिए? सब तैयार है माशाअल्लाह। हाँ, पहले मैं आपको बताऊं तकवा कितना जरूरी है। ये बताओ, हम सब ने कुर्बानी की? अरे हाँ बोलो ना, की बोलो ना, कुर्बानी। अल्लाह क्या फरमाते, मैंने कुर्बानी क्यों करवाई? अल्लाह अल्लाह क्यों करवाई कुर्बानी? क्योंकि अभी तो गोश्त भी होगा, खाली जलील तुम्हारे फ्रिज में भी होगा। हाफिज रियाज साहब आपके फ्रिज में होवे ना हो, इसके फ्रिज में जरूर इसका जानवर अब तक जन्नत में नहीं। इसीलिए मौलाना ज़हीर साहब आज वाक़ियतन आप दूल्हे दिख रहे हो। हाँ बहुत अच्छा ये बांधा आपने, मैं भी बांधूंगा इसका। कम से कम मेरे को पूछे तो सही, कबूल है? 2 चीज़ आज मेरे को सबक मिले। एक तो इस तरीके से बांध के आने का, तो कबूल है पूछा जाता है, और नंबर 2 आज़ाद अनवर की तरह सदरी पहन कर आने का। ये सदरी में जेब तो देखो, एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर, और इन्होंने मेरे ख्याल से 15 मिनट पढ़ा होगा, और पैसे पर पैसे, पैसे पर पैसे, थोड़े ये जेब में, थोड़े ये जेब में, थोड़े ये जेब में, थोड़े, और ये जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। ये कमीना 2 घंटे बोलेगा लेकिन सदरी नहीं है। आपकी सदरी मेरे को उधार दे दो, आप इमामा दे दो, यहाँ से सदरी मिल जाए। मैं भी मेरी बीवी को जाके कहूँगा यूँ सदरी उतार के लेकर आया बोला, तो मेरी बीवी रोज कहेगी एक एक बयान करके अब दिन में 2-2 बयान करना। 2 चीजें चाहिए, बोलो। नंबर 1, आवाज नहीं आई, हमने कुर्बानी की। अरे बोलो, हमने कुर्बानी की। क्यों की? अल्लाह क्यों कुर्बानी क्यों करवाए? अक्ल में आने वाली बात है। पूरे मालेगांव में जितने जानवर ज़बा हुए, अकल अकल अकल, जितने मालेगांव में जानवर ज़बा हुए वो एक तरफ, उतना पैसा एक तरफ रखो। मैं सही कहता हूँ, जानवरों के ज़बा करने में वो फ़ायदा नहीं हुआ
जितना पैसा एक तरफ रखा जाता और गरीबों, मिस्किनों, यतीमों, बेवाओं, लाचारों, मजबूरों को दिया जाता, उनका साल साल गुजर जाता, हमारा तो थोड़े दिन में गोश्त खत्म हो गया। तो अकल में आने वाली बात है, कुर्बानी नहीं होना चाहिए। बोलो अकल में, आप सुनते जाना एक एक बात, अकल में आने वाली बात है कि कुर्बानी नहीं होनी चाहिए। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने क्या फरमाया? नहीं, कुर्बानी वाजिब। बोलो कुर्बानी। इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। अल्लाह ने कहा कुर्बानी वाजिब हो, सब बातें तेरी बराबर, लेकिन कुर्बानी वाजिब। तो अल्लाह क्यों कुर्बानी क्यों करवा रहे? अल्लाह ने कहा मेरे को तेरे जानवर से क्या मतलब। अल्लाह कहता है मेरे को गोश्त की जरूरत, मेरे को खाल की जरूरत, साथ में बोलो मेरे को खून की जरूरत। तो अल्लाह फिर कुर्बानी काय को करवाते? अल्लाह ने फरमाया मेरा बंदा, मेरी बंदी, इसलिए कुर्बानी करवाता हूँ कि तेरे अंदर तकवा पैदा हो जाए। बोलो कुर्बानी का मकसद, आवाज नहीं आ रही, कुर्बानी का मकसद मैं डायरेक्ट कुरान से बता रहा हूँ। पारा नंबर 17, बोलो पारा नंबर 17, लन यनालल्लाह लुहुमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। अल्लाह फरमाते तूने छुरी चला दी और तूने जानवर को ज़बह कर दिया, मुझे तेरे जानवर से कोई मतलब नहीं, गोश्त से कोई मतलब नहीं, खाल से कोई मतलब नहीं, खून से कोई मतलब नहीं, बस एक ही चीज मेरा बंदा। ये जो हज में गए, अल्लाह सबका हज कबूल करे। हम भी इसमें से बहुत सारे हुज्जाज किराम होंगे, हज में गए माशाअल्लाह, बोलो आमीन बोलो। लेकिन हज में कारी जलील आज़ाद अनवर बेटा जो करवाया जाता है अकल में नहीं आता। आता है अकल में? एक चीज़ भी हज में अकल में नहीं आती, क्योंकि सबसे पहले कहते हैं एहराम। क्या भाई अल्लाह, यहाँ 50 लाख का मजमा है और एहराम बांधने का, मैं अपना कुर्ते पैजामे में कंफर्टेबल हूँ। भाई मेरे को अगर कोई बोले कुर्ता पैजामा तवाफ कर, अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा? किसी को शर्ट और पैंट पहनने की आदत है, किसी को टी शर्ट और जीन्स की आदत है, सबको अपनी अपनी आदत होती है, किसी को लुंगी पहनने की आदत है। लेकिन वहाँ अल्लाह कहते ना 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 ना, यूनिफॉर्म बदल जाएगा, एहराम एहराम एहराम। तो अकल में आने वाली बात है कि मेरे को कुर्ता पैजामा पहना के तो मैं जम के तवाफ करता, एहराम में जम के तवाफ, उसमें मेरे जैसा जिसका पेट थोड़ा बाहर निकला हो, कभी यूँ वही करता रहता, एहरामी सेटिंग करता रहता। तो एहराम अकल में आता। अच्छा उसके बाद क्या कहते हैं मालूम? तवाफ करो, तवाफ करो, काबे का तवाफ। अरे बोलो काबे का। हाँ, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वतौहिर बैतिया लित्ताइफीन वल काइमीन वरुक्काई सुजूद। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते तवाफ कर, हजर अस्वद से हजर अस्वद एक चक्कर, हजर अस्वद से हजर अस्वद, ऐसे कितने चक्कर? अकल में आता है यहाँ काबे का तवाफ करने का, 7 चक्कर लगाने का, 7 लाख रुपये खर्च करने का। हज में कम से कम 4 लाख 5 लाख 6 लाख 7 लाख रुपये खर्च हो जाते। इससे अच्छा मैं मालेगांव में 14 चक्कर लगा लेता। यहाँ 7 कहते, मैं मालेगांव में 14 लगा लेता। अल्लाह कहते नहीं, तेरी अकल में आवे ना आवे, लेकिन चक्कर तो लगाना पड़ेगा। अरे बोलो चक्कर तो, तवाफ तो। अच्छा अभी तवाफ करके फारिग हुआ, अब क्या? अब सफा पहाड़ से मरवा पहाड़, सफा पहाड़ी से मरवा पहाड़ गए, एक चक्कर, फिर मरवा से सफा 2 चक्कर, फिर सफा से मरवा। और कहाँ सफा पहाड़ी, कहाँ मरवा पहाड़ी। और मेरे जैसा जिसको घुटने में दर्द होता है खाली देखता ही रहता है मरवा कब आएगा, मरवा कब आएगा, मरवा कब आएगा। वो सफा से चला मरवा, और भीड़ भाड़ के अंदर। और अल्लाह ने फरमाया इन्ना सफा वल मरवा मिन शाइरिल्लाह फमन हज्जल बैता अव इतमर फला जुनाह अलैहि अन यतवफ बिहिमा। अब समझ में नहीं आता अल्लाह काय को चलाते, अल्लाह सफा से मरवा काय को चलाते? वो हजरत हाजरा चली थी, वो पानी नहीं मिला था तो चली थी, मीले नज़रैन के दरमियान में दौड़ी थी, अल्लाह हमको काय को दौड़वाता? तो बोलो ना, वो एहराम भी समझ में, तवाफ भी समझ में, और ये क्या बताया मैंने आपको? सही सही सफ़ा मरवा की सही। बोलो वो समझ में। और कारी जलील सबसे ज़्यादा क्या समझ में नहीं आता मालूम? जब कहते कि शैतान को कंकरी मारने का है। वहाँ शैतान है कहाँ?
اور جب اگر شیطانی ہے تو پھر کنکری کائے کو مارتے, اس کو بندوق کی گولی کائے کو نہیں مارتے. میں جب پہلی مرتبہ حج میں گیا نا, ایک پٹھان حافظ ریاض میں کو اتنا دھکا مارے, اتنا زور زور سے دھکا مارے, اور مجھے کہا ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ. میں نے کہا کیا ہوا؟ تو اس نے اتنا بڑا ڈنڈا نکالا, کہا آج یہ نہیں رہے گا, آج یہ نہیں رہے گا, اس نے بہت گناہ کروا ہے, نہ رہے باس نہ بجے بانسری, ایک ڈنڈا. میں نے کہا حاجی صاحب یہ میرے کو لگ رہا ہے. میں نے کہا یہاں کوئی شیطان؟ تو مجھے کہتے ہیں شیطان نہیں. میں نے کہا سیمنٹ کا ستون ہے اور اس میں چھوٹی چھوٹی کنکری مارنا ہے. اب سمجھ میں نہیں آتا کائے کو شیطان تو ہے نہیں. ارے بولو شیطان تو ہے نہیں, پھر یہ کنکری کائے کو مروائی جا رہی. اچھا پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ کنکری ونکری ہو گئی, اس کے بعد میں پھر ایک مسئلہ آتا ہے. کہتے ہیں کہ مالیگاؤں میں بہت اسٹائل والے بال رکھتا تھا, ہے نا. یہاں بھی سب نے ٹوپی پہنی ہے, حقیقت میں میرے کو پہننا ہے. عجیب عجیب بال رکھتے ہیں. ابھی تو کتنے کارٹون ہے, کارٹون سمجھتے ہو, ایسا ٹوپی اتارو نا تو نظر آتا ہے حافظ ریاض صاحب یہ علاقے میں بال ہی نہیں, یہ علاقے کا یتیم ہے, یتیم. ادھر دیکھا تو یہ علاقے میں بھی بال نہیں, یہ علاقے کا غریب ہے, غریب. یہاں بہت سے یتیم اور غریب بیٹھے ہوں گے. اور پھر پیچھے کی طرف دیکھو تو یہاں بھی ٹکلا ٹکلا نظر آتا, ایسا لگتا زکات کا ڈبہ. اور یہاں اوپر بال ہے, اور کیا کرے گا معلوم؟ یہاں مالیگاؤں میں رات کو 1 بجے بھیڑ بھاڑ کے اندر اپنی بائک لے کر آئے گا, جان بوجھ کر زور سے بریک مارے گا, اور پھر کھڑے ہو کر ہی ہو کرے. ارے وہ بھی دیکھتی ہوگی تو کہے گی نالے کم بخت تیرے خاتون سے کون شادی کرے گا. اور اللہ کیا کہتے حج میں گیا تو منڈوا دی, سب بال منڈوا نہیں سکتا تو چھوٹے چھوٹے. لیکن اصل تو کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا محلقین رؤوسکم ومقصرین لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قریبا. تو میرے پیارو یہ حج میں ہم کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا. سمجھنا برابر سمجھنا. ہم کو احرام سمجھ میں آیا نہیں, طواف سمجھ میں آیا نہیں, صحیح سمجھ میں آئی نہیں, اور شیطان کو کنکری مارنا سمجھ میں آیا نہیں, بالوں کو منڈوانا سمجھ میں آیا. کیونکہ ہمارے نبی نے زندگی بھر بال رکھے زلفا, صرف حجۃ الوداع میں آپ نے حلق کروایا, باقی پوری زندگی ہمارے نبی حلق کروائے. ارے بولو حلق کروائے. ہمارے نبی کے بال مبارک کیسے ہوتے؟ وفرا لما جمہ. حجام کے یہاں بہت ہیئر اسٹائل دیکھی ہوگی, لیکن کبھی کسی عالم کو پوچھا کہ میرے نبی کے بال مبارک کیسے ہوتے تھے؟ اب پوچھنا 3 طریقے کے ہوتے تھے, وفرا لما جمہ. بولو وفرا لما جمعہ. یہ ہمارے, اور حج میں گئے تو ہمارے نبی نے بھی حلق کروایا, اور ہم کو بھی حکم ہے کہ کیا کراؤ؟ حلق کرواؤ. تو حج سمجھ میں, آواز نہیں آ رہی, حج سمجھ میں. سوال ہوتا ہے اللہ کائے کو کرواتے ہو؟ اللہ کو قربانی بھی سمجھ میں نہیں آئی, لیکن آپ نے کہا تقویٰ. اللہ حج کائے کو کرواتے ہو؟ اللہ نے 17ویں پارے میں فرمایا ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں سارا کا سارا حج جو تیری سمجھ میں نہ آیا, لیکن میرا بندہ اور میری بندی میں نے تمہارے پاس حج کروایا, اس لیے کروایا تقویٰ. کیا معلوم ہوا حج کا مقصد؟ قربانی کا مقصد. اچھا ایک بہت بڑا سوال ہے, رمضان میں روزے رکھے ہم نے, ہاں بولو, ارے بولو نا, روزے رکھے نا رمضان. اب رمضان میں روزے رکھے تو ہم بھوکے رہے, پیاسے رہے, اللہ کو کیا ملا؟ کیا ملا؟ وہ شہری سے لے کر افطاری تک بھوکے پیاسے, اور پھر گرمی ہو گرمی, اور فریج یوں کھولو, اپنے گھر کا فریج جب کھولو تو اس میں لال رنگ کا شربت ٹھنڈا ٹھنڈا, آہا دیکھ کر منہ میں پانی آتا. تو خیال آتا ہے اللہ گھر میں شربت بھی ہے, گھر میں ٹھنڈا پانی بھی ہے, گھر میں کھانا بھی ہے, پھر روزے کیوں؟ اللہ کہتے ہیں میرے کو تیرے بھوکا پیاسے سے کوئی مطلب نہیں, میں نے روزہ اس لیے رکھوایا کہ تقویٰ. بولو روزے کا مقصد ہے کیا؟ فرمایا دوسرا پارہ پڑھو نا, کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات. اللہ نے فرمایا
روزے فرض، اگلی امتوں پر بھی فرض. اللہ روزے کائے کو رکھواتا؟ تقویٰ. ہم انگلی پر گرتے جانا، قربانی، حج، روزہ. آپ کو تعجب کی بات بتاؤں، ہر آدمی چاہتا ہے میرے کو سکون ملے، ہاں میری دکان دھڑا دھڑ چلے. ارے ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ اسی لیے کتنے لوگ حافظ صاحب یاسین پڑھ کے جاتے، اور یاسین پڑھنے کا مقصد ایک ہی ہوتا ہے میری دکان چلے. وہ اس میں بھی اللہ کا واسطہ نہیں ہوتا، میری دکان چلے. مولانا بولے تھے یاسین پڑھ کے جانے کا، بہت اچھا یاسین پڑھ کے جانے کا، بولو جانے کا یاسین پڑھ کے، لیکن چھپڑ پھاڑ کے اللہ روزی دے گا. قسم اللہ کی، اللہ چھپر پھاڑ کے روزی دے گا، اور ایسی روزی دے گا کہ تم نے سوچا بھی نہیں ہوگا. بولو سبحان اللہ. لیکن اس کے لیے کیا کرنے کا؟ اللہ نے کہا تقویٰ. اللہ نے کیا فرمایا؟ پارہ نمبر 28، بولو پارہ نمبر. اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ. اللہ فرماتے میرا بندہ تقوی پر آ جا، چھپر پھاڑ کے تجھے روزی عطا کروں گا. بولو سبحان اللہ. تو روزی، اچھی بیوی، اچھے بچے، اچھی دکان تو تقویٰ، ہاں قربانی تو تقویٰ، حج تو تقویٰ. میرے دوست اور ایک بات بتاؤں، جنت تو ملے گی انشاءاللہ، جنت تو ملے گی، لیکن اللہ کہتے تقویٰ لے لے تجھے جنت ملے گی، ساتھ میں جنت کا پیدا کرنے والا اللہ بھی تجھے ملے گا. صبح ہوگی شام ہوگی تو اللہ کا دیدار کرتا رہے گا. بولو سبحان. 14ویں پارے کی آخری آیت، 14واں پارہ آخری آیت، اللہ نے فرمایا ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. معلوم ہوا اللہ کا دیدار کرنا ہو تو بھی، چھپر پھاڑ کے روزی چاہیے تو بھی. اور ایک بات بتاؤں، اب سب لوگ ہاں بولنا، ہم لوگ سب چاہتے ہیں کہ موت کے وقت کلمہ ملے. بولتے جاؤ، ہاں بولتے جاؤ. چاہتے ہیں موت کے وقت کلمہ ملے؟ ہاں. اچھا یہ چاہتے ہیں کہ جب ہم قبر سے اٹھے تو سارے فرشتے ہم کو سلام 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 سلام. وہ چاہتے نہیں چاہتے ہیں؟ اچھا ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری روح آسانی سے نکل جائے، ایک دم آسانی سے نکل جائے. بولو نہ چاہتے. اور پھر جنت بھی ہم چاہتے کہ نہیں چاہتے؟ بولو نہ چاہتے. موت کے وقت کلمہ بھی مل جاوے، ہماری روح بھی بہت آسانی سے نکل جاوے، اور جب ہمارا جنازہ اٹھے تو فرشتے سلام 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 کرے، اور ہماری خبر بھی جنت کا باغ بن جاوے. اللہ فرماتے سب دے دوں گا لیکن تقویٰ. 14ویں پارے میں، کون سے پارے میں؟ اللہ نے فرمایا كَذَلِكَ يَجْزِي اللَّهُ الْمُتَّقِينَ الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. میرے پیاروں پورا مجمع بولے گا ہم نے قربانی کی. قربانی کا مقصد ہے، کوئی خاموش نہیں رہے گا. بولو قربانی کا مقصد ہے تقویٰ. ہم نے حج کیا، بولو حج کا مقصد ہے تقویٰ. ارے ساتھ میں بولو ہمیں دنیا میں چین اور سکون مل جائے، چھپر پھاڑ کے روزی مل جائے، تقویٰ ہمارے روزے قبول ہو جائے، تقویٰ ہمارا حج قبول ہو جائے، تقویٰ اللہ کا دیدار صبح شام نصیب ہو جائے، تقویٰ موت کے وقت کلمہ مل جائے، تقویٰ روح آسانی سے نکل جائے، تقویٰ فرشتے سلام کرے، تقویٰ جنت بغیر حساب کتاب کے مل جائے. میں نے تو کچھ ہی باتیں بتائی، اگر میں گنوانے جاؤں گا تو 40 تک جاؤں گا انشاءاللہ. بلاؤ گے؟ مارے گا بلا. وہ فضل بھائی کا بھی اتر ختم ہوگا، ادھر ختم ہوگا، پھر آنا ہوگا. ورنہ 40 جلیل اللہ کی قسم 40 نعمتیں ملتی ہے اور سب کا خلاصہ ہے تقویٰ. اب آ جاؤ تقویٰ کہتے کس کو ہے؟ وہی میں نے آپ کو کہا تھا 2 باتیں اگر ہمارے اندر آ جائے. کتنی باتیں؟ اور تقویٰ آ جائے نا، ایک دیکھو تقویٰ بعد میں بتاتا ہوں کیا ہے، لیکن اتنا بتاؤں تقویٰ آ جائے نا، اللہ آج بھی ناممکن کو ممکن بنا دے گا. کون کہتا ہے کہ ہم پر حالات ہے؟ کون کہتا ہے کہ میں گرمی سے پریشان ہوں، میں موسم سے پریشان ہوں؟ کون کہتا ہے کہ ہماری عورتوں کو بیوہ بنایا گیا، ہمارے بچوں کو یتیم بنایا گیا؟ قسم اللہ کی تقویٰ ہوگا
اللہ فتح نصیب کرے گا اور ناممکن کو بھی ممکن بنا دے گا۔ آپ کو معلوم ہے جب انگریزوں کا دور تھا، کن کا دور تھا؟ انگریزوں کا دور تھا، تو ایک علاقہ تھا جہاں سارے انگریز، بولو جہاں سارے انگریز، وہ گویا حکومت انہی کی تھی، پورا علاقہ ان کا تھا، انگریزوں کا تھا۔ وہاں جو مالیات کا انتظام تھا، مالیات جس کو آج کے زمانے میں کہو بینک کا انتظام، آج کے زمانے میں بینک کہو، وہ زمانے میں کہتے تھے انتظام مالیات، جو مالیات کا انتظام تھا وہ ایک اللہ کے ولی کے ہاتھ میں تھا جن کا نام شیخ سراج الحق چشتی، بولو شیخ سراج الحق چشتی، ان کے ہاتھ میں۔ اور وہ اتنے سخت تھے مالیات کے انتظام میں، نہ کھاتے تھے نہ کسی کو کھانے دیتے تھے۔ جو ان کے نیچے کام کرتے تھے نا، وہ چاہتے تھے تھوڑا گھپلا کرے، تھوڑا لوچا کرے، تھوڑا ادھر ادھر کرے، تھوڑے غلط ڈاکیومنٹ بنا دے، لیکن نہ وہ بناتے تھے نہ کسی کو، اور ایک ہی بات کہتے تھے، ہمارے اللہ اور مصطفیٰ نے کہا ہے انصاف، کیا کہا ہے؟ انصاف، امانت۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، اللہ کا حکم ہے انصاف، امانت، نہ نیچے والوں کو کھانے دوں گا نہ اوپر والے کو کھانے دوں گا۔ جو مہینے کی تنخواہ ہے وہ ملے گی، باقی مالیات کا انتظام سنبھالتے تھے کون؟ شیخ سراج الحق چشتی۔ نیچے والے پریشان تھے، کھانے تو ملتا نہیں۔ ایک دن سب نے مل کے مشورہ کیا، ان کے خلاف انگریزی کورٹ میں کیس دائر کر دو، غلط ڈاکیومنٹس بنائے، جیسا آج مالیگاؤں والے بناتے ہیں، غلط ڈاکیومنٹس بنائے، پورا رجسٹر تیار کیا اور کورٹ میں گئے اور وکیلوں کی پوری جماعت تیار کی، تاکہ وکیلوں کی جماعت ہوگی تو کام ہوگا، اور جج کے ٹیبل پہ رکھ دیا اور کہا یہ شیخ سراج الحق آپ کو لگتے ہے کہ اللہ کے ولی ہے، امانت دار ہے، باقی یہ ڈاکیومنٹس پڑھو، یہ چور ہے، یہ لٹیرے ہے، یہ ڈاکو ہے، یہ فراڈ ہے، دو کام کرو، یا تو سسپینڈ کرو، یا تو سسپینڈ کرو یا ان کا ٹرانسفر کرو، کوئی ان کو کوئی چھوٹے علاقے میں بھیج دو جہاں وہ خیانت نہ کرے۔ وہ جج نے دیکھا تو بہت غصے ہو گیا کہ اتنا زیادہ جھوٹ، اتنا فراڈ، اتنا دھوکہ، اتنی خیانت، اتنا لوٹ پنا، اتنا ڈاکو پنا۔ آپ بلاؤ شیخ سراج الحق کو، بلاؤ، آج کٹہرے میں کھڑا کرو۔ سارے وکیل بھی خوش، سارے سامنے والے بھی خوش، اب مزہ آئے گا۔ شیخ سے اچھا وہ زمانے میں 3 ویلر نہیں، 4 ویلر نہیں، 2 ویلر نہیں، وہ زمانے میں اونٹ ہوتے تھے، اونٹنی ہوتی تھی، گھوڑے ہوتے، گھوڑی ہوتی، کچر ہوتے، گدھے ہوتے، گدھیا ہوتی، بس اسی پر سوار ہوتے۔ تو شیخ سراج الحق کو وارنٹ گیا، وہاں پہ گیا، جا کر خبر ملی کہ آپ کو کورٹ میں حاضر ہونا ہے، تو اپنی گھوڑی پر بیٹھے۔ کس پر بیٹھے؟ اپنی گھوڑی پر۔ وہ زمانے میں وہی ہوتا تھا، گھوڑی پر بیٹھے، کورٹ کے باہر گھوڑی کو پارک کیا، جیسا ہم لوگ گاڑی کو پارک کرتے ویسے گھوڑی کو پارک کیا، کورٹ میں آئے۔ جیسے کورٹ میں آئے تو جج کا چہرہ تو لال لال غصے میں، ایک تو گورا گورا اور پھر لال لال غصے میں، اور کہنے لگا چور ہو، ڈاکو ہو، لٹیرے ہو، فراڈ کرتے ہو، تمہیں سسپینڈ کروں گا، تمہیں نکال دوں گا، تمہیں جیل میں ڈالوں گا۔ تو شیخ سراج الحق نے کہا ہوا کیا؟ آپ کا کیا ہوا؟ یہ پورے ڈاکیومنٹ دیکھو۔ شیخ سراج الحق بھی پڑھے لکھے تھے، انہوں نے ڈاکیومنٹ دیکھا، کہا سب غلط ہے۔ تو سارے وکیل بولے ہم وکیل ہیں آپ کے اپوزٹ میں۔ تو جج نے کہا تمہارا وکیل لاؤ، تمہارا وکیل لاؤ۔ تو شیخ سراج الحق نے کہا میرا کوئی وکیل، میرے کو معلوم ہی نہیں تھا میرے خلاف کیس ہے، تو میں وکیل کہاں سے کروں گا؟ تو کہا جاؤ میں تاریخ دیتا ہوں، اتنے دن کے بعد تم اپنا وکیل لے کر آؤ۔ کہا نہیں جج صاحب آج ہی فیصلہ ہوگا، میرا وکیل ہے۔ کون تیرا وکیل ہے؟ فرمایا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، بولو حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، میرا وکیل ہے اللہ ہے۔ تو جج نے غصے میں کہا پھر بولو تمہارے اللہ کو، تمہاری وکالت شروع کرو۔ تو کہا میں بولوں یا میری گھوڑی بولے؟ میں تمہارے سامنے کیس لڑوں یا میری گھوڑی باہر پارکنگ میں کھڑی ہے؟ تو جج حیران، گھوڑی باہر پارکنگ میں، وہ تمہارا کیس لڑے گی؟ یہ کیسا؟ یہ بے زبان جانور ہوں۔ آپ اجازت دو گھوڑی کو عدالت میں لایا جائے۔ جج پہلے تو اوپر نیچے، گھوڑی کو کیسے لاوے بھائی عدالت میں؟ لیکن آخر میں جج نے کہا ہاں لے کر آؤ، اور سارا منظر ہکا بکا رہ گیا۔ گھوڑی آ رہی ہے، کہاں پر آ رہی ہے؟ کورٹ کے اس میں آ رہی ہے، آ کر کھڑی ہو گئی۔ گھوڑی تو گھوڑی ہے، جانور تو جانور ہے۔ وہ جج نے کہا آگے تمہاری گھوڑی آگے، بولو کیا بولے گی؟ کہا بولے گی کچھ نہیں، اب جو میں کہوں وہ کرو۔ ایک کام کرو، کہیں سے چارہ لے کر آؤ اور چوری کا چارہ لاؤ۔ کہاں کا چارہ لاؤ؟
یعنی کہیں بھی کھیت ویت میں کہیں چارہ رکھا اور ٹوکری لے کے جاؤ، اس میں چوری کرو، چارہ چوری کرو اور لے کر آؤ، اور یہاں پہ لے کر آؤ۔ ایسا ہی کیا، وہ ٹوکری لے کے گئے اور چوری کا چارہ لیا اور لے کر آئے۔ جب آ گیا وہ چارہ، کہا میری گھوڑی کو کہو کہ کھائے۔ اے میرے پیارو، اللہ کی قسم مالیگاؤں والوں، گھوڑی کے سامنے جب چارہ رکھا تو گھوڑی نے چہرہ دوسری طرف پھیر دیا۔ بولو، گھوڑی نے چہرہ دوسری طرف، جیسا دوسری طرف پھیر دیا وہ سب نے کہنے لگا اس کا پیٹ بھرا ہوگا، ارے کھلا پلا کے رکھا ہوگا، جب جانور کھایا پیا ہوتا ہے تو وہ چہرہ پھیر دیتا ہے۔ شیخ سراج الحق نے کہا ابھی معاملہ پورا ہوا نہیں ہے، ابھی ایک کام کرو، جہاں سے چارہ لائے ہو وہاں کے مالک کو بلاؤ، چوری کا لائے ہو نا، وہاں کے مالک کو بلاؤ، اور مالک کو بلانے کے بعد یا تو اس کو پیسہ دے دو یا تو اس کو کہہ دے کہ معاف کر دے، ہم تیرے یہاں سے چوری کر کے چارہ لائے، یا تو معاف کر دے یا تو پیسہ دے دو، تاکہ جو حرام تھا وہ کیا ہو جائے۔ بھائی پہلے چوری کا ہے، حرام ہے، لیکن اگر سامنے والا معاف کر دے تو حلال ہے، یا سامنے والا پیسہ لے لے تو۔ مالک کو ڈھلوایا گیا، مالک کو بلایا گیا۔ جب مالک نے دیکھا کوٹ کے اندر گھوڑی کھڑی ہے اور ٹوکری ہے اور چارہ رکھا ہوا ہے اور میرے کھیت کا چارہ، اس نے کہا سب معاف 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 معاف۔ جیسے معاف کا گھوڑی کے سامنے رکھو، گھوڑی نے چارہ کھانا شروع کر دیا۔ اب جیسے گھوڑی نے چارہ کھانا شروع کیا تو شیخ سراج الحق نے کہا جس کا جانور حرام نہیں کھاتا اس کا مالک کہاں سے حرام کھائے گا؟ جس کا جانور حرام نہیں کھاتا ہے، جو گھوڑی ہے، جانور ہے، بے زبان ہے، بے عقل ہے، وہ حرام نہیں کھاتا، اس کا تقوی والا مالک کہاں سے حرام کھائے گا؟ آگے کیا ہوا نہیں معلوم، لیکن اتنا لکھا ہے جج کھڑا ہوا، آ کر گھوڑی کے سر پہ ہاتھ پھیرا اور شیخ سراج الحق کا معانقہ کیا، کہا تو بھی سچا، تیری گھوڑی بھی سچی، تیرا اسلام بھی سچا، تیرا مصطفیٰ بھی سچا، اور تیرا پیدا کرنے والا اللہ بھی سچا، اور تیرے اندر جو دولت ہے کاش پورے ہندوستان میں یہ دولت تقسیم ہو جائے۔ اور وہ دولت کیا تھی؟ اب آپ سوچتے ہوں گے تقویٰ، تقوی میں دو باتیں، بس یہ دو باتیں کر کے بات ختم کروں گا۔ تقوی میں دو باتیں، بھائی پورے مالیگاؤں والے سنو، یہ دو باتیں آ گئی، ہم مہمان وہ میزبان، ہم مہمان، ہم ماشاءاللہ قبرستان کے علاقے میں بیٹھے ہیں، آخرت کی سوچ ہمارے دماغ میں ہونا چاہیے، اور آج قبرستان کو سامنے رکھتے ہوئے بہت سے اولیاء کرام آرام کرتے ہوں گے، ان کو سامنے رکھتے ہوئے ارادہ کرو کہ آج صرف بیان سنیں گے نہیں، یہاں سے جائیں گے تو تقویٰ لے کر جائیں گے انشاءاللہ۔ کون تیار ہے؟ دونوں ہاتھ اوپر کرے، بولو تقویٰ لے کر جائیں گے انشاءاللہ۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے 40 مقام سے زیادہ کیا فرمایا؟ تقویٰ 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 تقویٰ۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ تو سب لوگ تیار ہیں تقوی کے لیے؟ تقوی میں کتنی باتیں ہیں؟ اور تقوی ہوگا تو ہم کیا بنیں گے؟ آج سے ہم کو کیا ملے گا؟ دیکھو حافظ ریاض صاحب کو سپاس نامہ دیا، فخر کی بات ہے، بولو فخر کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی یقیناً یہاں سپاس نامہ ملا ہے ہمارے ہاتھوں سے، کل مصطفیٰ کے ہاتھوں سے سفارش نامہ ملے گا انشاءاللہ، کل اللہ کے ہاتھوں سے انعام ملے گا، بولو سبحان اللہ۔ تو آپ سب کو بھی میرے دوستوں ٹرافی ملے گی، بہت بڑی ٹرافی ملے گی، اور یہ ٹرافی ملے گی کہ ہم سینہ ٹھوک کر کہیں گے ہم مہمان ہیں، کسی کے مہمان نہیں، ہم مہمان ہیں، ہمارا میزبان اللہ ہے۔ لیکن شرط کیا ہے؟ تقویٰ۔ اور تقوی میں کتنی باتیں؟ بار بار میں گھما کے لا رہا ہوں۔ تقوی میں کتنی باتیں؟ دو باتیں، جس میں سب سے پہلی بات تقوی کا مطلب ہے گناہ کرنے کی طاقت ہے، ہاں گناہ کرنے کی طاقت ہے، مگر اللہ کے ڈر سے گناہ نہیں کرتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں تقوی کا پہلا حصہ تجھے مل گیا، میں گناہ کرنے کی طاقت ہے، کوئی روکنے والا نہیں، نہ میری بیوی، نہ میری ماں، نہ میرا باپ، نہ سماج، نہ سوسائٹی، نہ ماں، نہ بہن، کوئی روکنے والا نہیں۔ لیکن جہاں گناہ کرنے کا ارادہ ہوا، نہ نہ نہ، میرا اللہ میرا اللہ میرا اللہ میرا اللہ دیکھ رہا ہے، آپ نے گناہ کو چھوڑا، اللہ نے کہا جہاں 50% تقویٰ تیرے اندر آ گیا۔ کون کون تیار ہے یہ کرنے کے لیے؟ اور اس کا آسان علاج میری ماں بہنیں بیٹیاں بھی سن رہی ہوگی، آپ بھی سن رہے ہوں گے، موبائل ہے، ارے ہاں بولو نا، میں کہاں مانگ رہا ہوں، بلکہ میرے بیان میں تو کتنی مرتبہ ایسا ہوا باہر نکلے تو کہا میرا موبائل چوری ہو گیا،
मैं कहाँ आपसे मोबाइल मांग रहा हूँ? मांगा मैंने? हाँ, सच बताओ, ये पूरा मजमा बैठा, किसी का नंबर मांगा और किसी को मैंने अपना नंबर दिया? क्योंकि मेरे पास मोबाइल ही नहीं। हाँ, एक झंझट रखा ही नहीं, क्योंकि मोबाइल जो है ना वो पहली बीवी और अपनी बीवी दूसरी बीवी। हाँ, आप घर के अंदर जाओ, आप घर के अंदर जाओ, आपकी बीवी को आप देखोगे, आपकी बीवी को आप देखोगे उधर मुंह करके हो मोबाइल, हस्बैंड को देखो वो भी मोबाइल, आप अचानक अपने बच्चे के कमरे में जाओ वो भी मोबाइल, बहू को देखो तो वो भी मोबाइल। बनाने वाले ने अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे, जिसने मोबाइल बनाया था इसलिए बनाया था कि लोग करीब हो जाए। यहाँ तो मियाँ बीवी दूर हो गए, बाप और बेटा दूर हो गए, माँ और बेटी दूर हो गए, सास और बहू दूर हो गए, ये मोबाइल ने हमको दूर कर दिया। अब मैं आपको बताऊँ, मोबाइल इस्तेमाल करना जायज़? अरे बोलो ना, फतवा, मोबाइल इस्तेमाल करना जायज़, हलाल? बोलो। किसी आलिम ने मोबाइल को हराम कहा? नहीं। मकरूह तहरीमी कहा? नहीं कहा। मकरूह तंज़ीही कहा? नहीं कहा। अगर मोबाइल मकरूह तंज़ीही होता तो हमारे उलमा के पास ना होता, हमारे सुलहा के पास ना होता, हमारे मस्जिद के इमामों के पास ना होता, हमारे मस्जिद के मुअज्जिनों के पास ना होता, लेकिन सबके पास मोबाइल है। पूरा मजमा बोले मोबाइल हलाल, मोबाइल हलाल। लेकिन मेरे प्यारों, जो लानत वाला फॉर्मेट अंदर रखा है, हाँ, मोबाइल में जीना होता है। हाँ बोलो, लड़की है, औरत आधा कपड़ा पहने नाच रही है, मालिक आवाज़ रो कर कहता, औरत नाच रही है, पीछे गाना बज रहा है, ये देख रहा है, 12 मिनट का क्लिप है, वो नाच रही है, अलग अलग पहलू बदलती है। ये क्या करता है मालूम? 12 मिनट देखने के बाद अपने बटन दबा के अपने दोस्त को भेजता है और फ़ोन करता है, हेलो देख बहुत अच्छी क्लिप भेजा, वो वहाँ से वो भी देखता है, वहाँ से वो फ़ोन करता है, बहुत अच्छी क्लिप थी, हाँ ऐसी दूसरी आवे तो भेज देना। मैं मालेगांव वालों को आज अल्लाह को हाजिर नादिर रखकर कब्रिस्तान हमारे सामने पूछना चाहता हूँ, हम सबको मरना है। ये औरत अगर हमारी बीवी होती, हमारी बेटी होती, भेजता ये 12 मिनट का क्लिप, भेजता, कहता दोस्त को, कहता मेरी बीवी नंगा नाचती है देख, मेरी बेटी नंगा नाचती है देख। उस वक्त गैरत आती, ना मेरी बीवी का राज नहीं खुले, मेरी बेटी का राज नहीं खुले। तो हमारे इस्लाम मजहब ने ये सिखाया है हमें। मोबाइल में जीना, मोबाइल में चुगली, मोबाइल में ब्लैकमेल, मोबाइल में कीमत, मोबाइल में चुगली। अल्लाह के घर में बैठा हूँ, कसम खा कर कहता हूँ, हमारे मोबाइल की वजह से हमारी बीवी नाराज़ है, बीवी नाराज़ है। बीवी बाकायदा अंदर सोचती है, काम पे जाता है आता है मोबाइल, काम पे जाता है आता है मोबाइल, ये मेरी तरफ कहाँ देखता है, ये मेरा नहीं, मैं इसकी नहीं। कल अल्लाह न करे कुछ गलत हरकत हो जाए तो दोष बीवी को न देना, दोष इसको देना कि मैंने अपनी बीवी की तरफ तवज्जो नहीं दी थी। भाई सही कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? मेरे दोस्तों, मोबाइल की वजह से हमारी माँ भी नाराज़ है, बेचारी माँ बूढ़ी बोल नहीं सकती। मालूम मैं बोलूँगी तो अभी ये इतना चिल्ला चिल्ला के बोलेगा, इतना ज़ोर ज़ोर से बोलेगा। ओ बाप, मैं आपको एक सूरत का वाक़या बताऊँ हाफिज़ रियाज साहब। एक सूरत में मुझे करोड़पति आदमी मिला। कैसा आदमी? अब्बजोपति आदमी मिला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कारी अहमद अली। मैंने कहा, रोने लगा। ईशा की नमाज़ पढ़ के हम निकले थे, रोने लगा। मैंने कहा क्या हुआ हाजी साहब, रोते क्यों? आपका तो घर माशाल्लाह बहुत अच्छा है और बहुत अच्छे पॉश एरिया में घर है, आपको टेंशन क्या है? कहा 6 महीने हो गए। कितने? 6 महीने हो गए। मेरा बेटा घर में आता है, मोबाइल कान पे रख के आता है, घर में आता है, अपने कमरे में जाता है, फिर आता है, फिर वो क्योंकि घर बड़ा है, कभी वो कमरे में जाता है, कभी वो कमरे में जाता है, खाना भी खाता है, पानी भी पीता है, फ्रिज भी खोलता है, ठंडा पानी भी पीता है, मोबाइल पे बात करता रहता। 6 महीने हो गए। मैं वहाँ तस्बीह पढ़ता हूँ सोफ़ा पे बैठकर, मेरे बच्चे ने मुझे सलाम नहीं किया, मोबाइल में इतना बिजी है सलाम। वो कभी मेरे को नहीं पूछता आपका शुगर कैसा है, कभी नहीं पूछता आपका प्रेशर कैसा है, कभी नहीं पूछता आपका दवा ली कि नहीं ली। और फिर वो बूढ़ा बाप कहने लगा, एक ज़माना था मैं बहुत गरीब था, ये छोटा था, ये मुझसे खिलौना मांगता था, मैं लोगों से कर्ज मांग के खिलौना लाता था।
میں لوگوں کی گالیاں سن کر اس کو روٹی کھلاتا تھا. کہا ایک زمانے میں اس نے کیڈبری مانگی, وہ کیڈبری کے میرے پاس پیسے نہیں تھے, دکان والے نے مجھے دھکا مارا, لیکن میں نے کہا کیڈبری دے دے, میرے بیٹے نے مانگا ہے. آج 6 مہینے ہو گئے وہ بیٹا مجھے سلام نہیں کرتا, میرے ساتھ کلام نہیں کرتا. میرا شوگر کیا, میرا پریشر کیا. میں نے سوچا میرے کو کیا کو سنا تھا. پھر اس نے میرے کو یوں پکڑا, اور پکڑنے کے بعد کہا قاری احمد علی تیرا بیان بہت سنا, تو نے بیان میں کہا ہے کہ باپ جنت کا دروازہ ہے. میں نے کہا میں نے کہا ہے, کہا میں نے کہا ہے کہ باپ جنت کا دروازہ ہے. کہا تو گواہ رہنا قیامت کے دن. میں کہتا ہوں میرے بیٹے کو کہہ دے تیرا دروازہ ٹوٹ کے ختم ہو گیا. مجھے کہا تو گواہ رہنا قیامت کے دن, یہ کہنا کہ میں نے تجھے کہا تھا کہ میرے بیٹے کا جنت کا دروازہ ٹوٹ گیا ہے. میرے دوستوں, ہم میں سے کتنے ہوں گے جس کی ماں اس سے ناراض ہوگی تو ماں کے پاؤں سے جنت اللہ نے نکال نہیں دیا ہوگا. ہمارے باپ جو ہے وہ ہم سے ناراض ہے, کیا دروازہ ٹوٹ نہیں گیا جنت کا ہمارا؟ پورا دن موبائل گیم کھیلتا ہے, موبائل میں ایپیسوڈ دیکھتا ہے, موبائل میں اتنا ایپیسوڈ پر ایپیسوڈ. میں تو کبھی کبھی کہتا ہوں کہ دارو پینے والا جو ہے نا وہ دارو پیتا, لیکن جب رمضان کا مہینہ آتا ہے نا, 27ویں رات آتی ہے نا, وہ بھی مسجد کے کونے میں آتا ہے اور آ کر کہتا ہے اللہ بہت دارو پیا, اللہ پورا سال دارو پیا, اللہ پورا سال نشہ کیا, بیوی کو بھی مارا, بچے کو بھی مارا, لیکن اللہ آج بڑی رات ہے, اللہ میرے کو معاف کر دے. وہ دارو والا آتا ہے اور توبہ کرتا ہے. بتاؤ جو موبائل پہ لعنت والے کام کرتا ہے کب توبہ کرنے آیا؟ بلکہ ایک کو میں نے کہا کہ کائے کو ایپیسوڈ دیکھتا ہے, توبہ کر توبہ کر. تو مجھے کہتا ہے ابھی تو 10واں ہے, 40 پورے ہو جائیں گے پھر سوچوں گا. 40 ایپیسوڈ پورے ہو جائیں گے پھر سوچوں گا. اس لیے میرے پیاروں, تقویٰ کیا ہے معلوم ہے؟ ابھی آپ یہاں سے جاؤ گے, بولو انشاءاللہ جائیں گے نا, موبائل نکالو گے, ہاں بولو موبائل نکالو, اور آپ کا اندر سے شیطان بولے گا یہ کر, بٹن دبا, یہ دیکھ, یہ لڑکی دیکھ, یہ عورت دیکھ, آدھا کپڑا پہنی دیکھ. اس وقت آپ کہنا مجھے روکنے والا اللہ کوئی نہیں ہے. میں اگر ابھی دیکھوں گا نا یہ بے شرم عورت کو دیکھوں گا اور میں بے شرم بن کے دیکھوں گا, اللہ مجھے روکنے والا کوئی نہیں ہے, کوئی نہیں, نہ سماج, نہ سوسائٹی, نہ کمیونٹی, لیکن اللہ تو ہے, اللہ تو ہے. آپ اس کو ڈیلیٹ کر دو, اللہ کہے گا جا 50% تقویٰ تیرے اندر آ گیا ہے. کون کون تیار ہے یہ کام کرنے کے لیے؟ موبائل رکھیں گے مگر لعنت والا فارمیٹ نہیں رکھیں گے, غلط فارمیٹ ہمارے موبائل میں نہیں ہو. اور اگر کبھی آ گیا, کیونکہ ہم تو اچھا پروگرام دیکھ رہے ہیں, اور غلط ایڈورٹائز آ گئی, فوراً نگاہ کو یوں جھکا دیں گے, نگاہ گھما دیں گے کہ نہیں اللہ یہ نہیں دیکھنا مجھے. اللہ کہتا جائے گا تو نگاہ گھمانے میں دیر ہوئی, میں نے تقوی کی دولت سے مالا مال کیا, اس میں دیر نہیں ہوئی. بولو کریں گے انشاءاللہ. ایک یہ, اور نمبر 2 تقوی. تقوی 50% گناہ چھوڑے, بولو گناہ چھوڑے, کرنے کی طاقت ہو پھر بھی گناہ چھوڑے. اور کس کے ڈر سے چھوڑے؟ سماج کے ڈر سے نہیں, سوسائٹی کے ڈر سے, کس کے ڈر سے؟ اور دوسرا کام کیا کرنے کا معلوم ہے؟ مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے. بولو سبحان اللہ. پورا مجمع ایک ساتھ میں بولے مصطفیٰ کا دامن, اور بلند آواز سے بولو مصطفیٰ کا دامن, اور بلند آواز سے بولو مصطفیٰ کا دامن. کیونکہ ہمارے نبی سے بڑھ کر اللہ کی قسم. ابھی وہ آزاد انور پڑھ رہے تھے نا, ہمارے نبی کہاں سے کہاں تک گئے. میرے پیاروں, ہم نے شروع میں جو جنت کی نعمتیں پڑھی اس میں آخر میں کیا پڑھا؟ اللہ کا یہ پردہ ہٹاؤ, میرے بندے مجھے دیدار کریں گے, میں ان کا دیدار کروں گا. ہمارے نبی کو تو معراج میں یہ دولت مل گئی. اللہ نے کہا میرا مصطفیٰ آیا ہے. آپ کو معلوم ہے نا ہمارے نبی جب معراج پر گئے, جانے کا وقت بھی وہی, آنے کا وقت بھی وہی. بولو جانے کا وقت بھی وہی, آنے کا وقت بھی وہی. کیوں اللہ نے کیوں وقت کو روک دیا؟ اللہ نے کہہ دیا زمین رک جا, آسمان رک جا, چاند رک جا, ستارے رک جا, سورج رک جا, دن رک جا, رات رک جا. حدیث میں آتا ہے کہ سب نے پوچھا اللہ کیوں رکے؟ کہا رک جاؤ, میرا مصطفیٰ آ رہا ہے. آج سب سے بڑی عبادت ہوگی کہ تم سب مل کر میرے مصطفیٰ کا دیدار کرتے رہو گے. بولو سبحان اللہ. سب نے دیدار کیا اور ہمارے مصطفیٰ نے ڈائریکٹ اللہ کا دیدار کیا.
آمنے سامنے. اللہ نے فرمایا ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. اللہ نے فرمایا عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى. پورا مجمع بولے مصطفیٰ کا دامن. اور میرے ساتھ میں بولو, ایک دو جملے بولو پھر بات ختم کریں گے. ساتھ میں بولو ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی. آواز نہیں آ رہی ہے. ہمارے آقا سے بڑھ کر کوئی آقا. پورا مجمع بولے ہمارے نبی وہ نبی. بولتے جاؤ ہمارے نبی وہ 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 نبی. بھائی محبت سے بولو. ایک ایک مرتبہ بولنے پر شہادت کا ثواب ملتا جائے گا, ثواب کا مرتبہ ملتا جائے گا, رحمت کا درجہ ملتا جائے گا. بولتے جاؤ ہمارے نبی وہ 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 نبی. اللہ کی قسم ہمارے نبی وہ نبی. انگلی مبارک سے اشارہ کرے, انگلی مبارک سے اشارہ کرے, چاند کے دو ٹکڑے ہو جائیں, آدھا ادھر آدھا ادھر. کوئی تو کر کے بتا دے کہ موبائل میں جو ہوشیاری مانگتے ہیں, بالی ووڈ ہالی ووڈ, چہرے کی سٹائل, داڑھی اڑ گئی, یہ کر کے بتاؤ نا. ہمارے نبی نے جو کیا وہ کر کے بتاؤ نا. افسوس سے ہمارے اوپر تو افسوس ہے, بلکہ اللہ نہ کرے پھٹکار ہو جاوے ہمارے منہ پر, اس کو نبی کا چہرہ نہیں پسند آتا. کیا 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 داغ تھا نبی کے چہرے پر, کیا دھبا تھا نبی کے چہرے پر, نعوذ باللہ. کیوں نبی کا چہرہ پسند نہیں آتا؟ ارے ہمارے نبی تو وہ نبی تھے کہ حضرت ابو ہریرہ اپنی نظر نہیں ہٹاتے تھے. حضرت ابو ہریرہ ایسا سامنے بیٹھتے تھے تو ہمارے نبی کو یوں دیکھتے تھے, یوں. کسی نے کہا کیوں دیکھتے ہو؟ کہا مسکرائیں گے. کہا مسکرائیں گے تو اس میں دیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ کہا تم کو کیا معلوم, میرے نبی مسکراتے ہیں, سامنے دیوار پر آپ کے دانت مبارک کی چمک نظر آتی ہے. کیا فرمایا؟ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یضحک وسنانہ تتلالأ فوق الجدرات. حضرت ابو ہریرہ کہتے کئی مرتبہ میں نے نبی کو مسکراتے ہوئے دیکھا, آپ مسکراتے گئے, سامنے دیوار مبارک آپ کے دانت مبارک کی چمک نظر آتی تھی. ساتھ میں بولو ہمارے نبی وہ نبی. بولتے جاؤ ہمارے نبی وہ 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 نبی. اللہ کی قسم, اللہ کی قسم, اللہ کی قسم, ہمارے نبی وہ نبی. انگلی مبارک سے رات کے اندھیرے میں ہمارے نبی انگلی مبارک سے ایک بار اشارہ کرے, پھر دوسری بار اشارہ کرے, پھر تیسری بار اشارہ کرے. وہ صحابہ کی جماعت فرمائے ہمارے نبی اشارہ کرتے گئے کرتے گئے کرتے گئے, رات کے اندھیرے میں ڈوبا ہوا سورج بھی محمد کے اشارے پر واپس آ جائے. ہمارے نبی وہ نبی. بولو نا ہمارے نبی وہ نبی وہ نبی وہ نبی وہ نبی. مکہ کے جنگلوں میں جائے, مکہ کے بیابان میں جائے, مکہ کے صحرا میں جائے, ہر درخت ہر پتھر آپ کو سلام کرنے پر مجبور ہو جائے. السلام علیکہ یا رسول اللہ, السلام علیکہ یا نبی اللہ, السلام علیکہ یا حبیب اللہ, السلام علیکہ یا خیر خلق اللہ. پورا مجمع دوسری بات پہ آ جاؤ. پہلی بات گناہ کی طاقت ہوگی نہیں کریں گے, 50% تقویٰ. نمبر 2 مصطفیٰ کا دامن تھام لیا اور 50% تقویٰ. 100% تقویٰ. ایگزام میں کامیاب ہو گیا, ٹرافی مل گئی, ہم مہمان ہوں گے, ہمارا اللہ میزبان ہوگا. بات یہیں سے شروع ہوئی تھی. اور چونکہ قبرستان یہاں پر ہے, ایک بات کہہ کے بات ختم. بس ختم, آپ فکر مت کریں, ختم. وہ مولانا آ گئے, ہو گیا, پک اپ ہو گیا. ہم ڈراپ کر کے آتے ہیں, آپ پک اپ کرنے جاتے ہیں. بیوی کا معاملہ بہت عجیب ہے مولانا سے. تیرے کو نہیں لگتا عجیب؟ سب دکھی ہے. تو کہتے ہیں نا ایک بیوی بہت بولے, مالے گاؤں کی ہوگی, میری تھوڑی ہوگی.
देखो किसी ने कहा मौलाना आप ऐसा सब बातें करते हो ना वो औरतों को पसंद नहीं आता। मैंने कहा मेरी बीवी थोड़ी बैठी पसंद नहीं आएगा, तेरे को जवाब देने का, मेरे को थोड़ी जवाब देने का है। लेकिन अल्लाह पकड़ करता है। एक दिन मैं बयान करके रात को आया, अपना वज़ू करने के लिए गया, वज़ू करके बाहर आया तो मैं जो बीवी के बारे में बोलता हूँ ना, मेरी बीवी ज़ोर ज़ोर से सुन रही थी। मैं तो ऐसा हो गया, मुझे कहती है ये क्या है? मैंने कहा क्या ये? मैंने अभी रहने पूरी रात बात नहीं की मेरे साथ। क्या आपको मालूम नहीं है बयान ये सब रिकॉर्ड वाले ना बहुत डेंजर है। ये मेरी बीवी सुनती है और रात भर बात नहीं की तो नहीं की, और रात को उधर चेहरा करके सो गई मेरी बीवी। मौना ज़हीर आपने तेरी भी ऐसा करती होगी, नाराज़ होती तो उधर चेहरा करके सोती है ना, और तू उधर चेहरा करके सो गया ऐसा। तो मुकारी जलील भूल में रात को मेरा यूँ हाथ लगा ना तो हाथ अरे यार क्या शादी करके लाए, कहीं भगा के थोड़ी लाए। नहीं ऐसा होता है। इसीलिए एक बीवी थी ना, एक बीवी बहुत बोलती थी। कहाँ की थी? आपके ऊपर लो नहीं की। वो बहुत बोले, इतना बोले कि रुके नहीं। एक दिन अचानक उसको दांतों में दर्द शुरू हुआ, दाढ़ में दर्द शुरू हुआ। तो बोली अपने शोहर को डेंटिस्ट के पास ले जाओ। डेंटिस्ट ने बड़ी कुर्सी पर बिठाया, वो फोकस चालू किया और कहा दोनों दाढ़ निकालनी होगी तो निकाल दो। तो बीवी ने यूँ शोहर को देखा तो शोहर ने कहा हाँ निकाल दो, कितना होगा? तो कहा 2000 रुपये। बड़ा डेंटिस्ट था, कहा कि 2000 से 2500 रुपया होगा, सुन करना होगा, इंजेक्शन देना होगा, फिर निकालना होगा, 2 से 2500 रुपये होंगे। तो शोहर उठा, धीरे से कान में बोलता है 5 ले लेना, जबान भी निकाल। अमीन ऐसा तो नहीं किया था। क्या देखो कब्रिस्तान है, आखिरी बात, लेकिन कसम अल्लाह की रुलाने वाली बात है। आपको मालूम है एक बहुत बड़े अल्लाह के वली जिनका नाम हजरत बहलूल। भाई आखिरी बात खत्म करना है? हो गया? टाइम हो गया? नहीं हुआ तो मेरा हो गया, भूख लगी है। 5 मिनट चलेगा ना? 5 मिनट। एक बहुत बड़े अल्लाह के वली, बोलो कौन? ये इसलिए मैं सुना रहा हूँ कि हम कब्रिस्तान के दरमियान में बैठे हुए हैं, इसलिए मैं आपको सुना रहा हूँ। बोलो ना बहुत बड़े अल्लाह के वली कौन? हजरत बहलूल। वो बाजार में बैठे। बोलो कहाँ बैठे? बाजार में। एक लकड़ी हाथ में, क्या हाथ में? लकड़ी हाथ में, और यूँ बाजार की ज़मीन पे यूँ कर रहे, यूँ। अब ऐसा करने से कुछ होने वाला नहीं। इतने में बाजार में ऐलान हुआ बादशाह आ रहे। बादशाह कौन? हारून रशीद। बादशाह आ रहे। वो सब लोग इधर उधर, ओ भाई बादशाह। भाई कोई बड़ा मिनिस्टर आता हो तो इधर उधर हो जाते, ये तो बादशाह आ रहे। सब लोग इधर उधर, सब खड़े हो गए अदब में, रिस्पेक्ट में। ये क्या कर रहे हैं? ज़मीन पे लकड़ी लेके। तो हारून रशीद ने देखा, अच्छा हारून रशीद और बहलूल रिश्तेदार, चचा साथ भाई रिश्तेदार। तो हारून रशीद ने कहा बहलूल क्या कर रहे हो? टेंशन में हूँ। हारून रशीद ने कहा मैं बादशाह आया हूँ, क्या टेंशन में? बोलो क्या टेंशन है? ऊपर वाला कहता है सुलह करो। ये पूरे बाजार वाले कोई सुलह करने को तैयार नहीं। ऊपर वाला हाथ फैलाया है, आओ। ये नीचे बाजार में कोई कपड़ा ले रहा है, कोई बर्तन ले रहा है, कोई ये ले रहा है, कोई ब्यूटी पार्लर में जा रहा है, कोई इधर जा रहा है। ये नीचे वाले देखने को भी तैयार। बादशाह समझा है, मजजूब है, क्या ठीक है, तुम करो तुम अपने टेंशन में रहो। बादशाह की सवारी वहाँ से चली। 1 हफ्ते के बाद बादशाह के जो कबीला है उसमें कोई बड़े आदमी का इंतकाल हो गया और ऐलान हो गया कि भाई जनाजा इतने बजे होगा कब्रिस्तान में। और ये भी ऐलान हुआ कि बादशाह खुद आ रहे हैं, यानी जनाजे की नमाज पढ़ने के लिए बादशाह खुद आ। तो एक कब्रिस्तान का पूरा दरवाजा चारों तरफ से खोल दिया गया, बादशाह आने वाले, जनाजे की नमाज पढ़ने आने वाले। जनाजा लाया गया, बादशाह की सवारी आई। वही कब्रिस्तान, जैसे यहाँ भी कब्रिस्तान है ना, वही कब्रिस्तान के कोने में बहलूल बैठे, हाथ में जमीन पे हारून रशीद ने ये देखा, ओ बहलूल आज क्या कर रहे हो? उस दिन भी कर रहे थे। आज उल्टा मामला है, ये जितने सोए वो कह रहे देख ले, ए मेरी तरफ देख ले। ऊपर वाला देखने को भी तैयार नहीं। बोलो ऊपर वाला देखने को भी। उस दिन वो कहता था मांग ले, नीचे वाला दुनिया में बाजार में बिजी था। आज नीचे वाला कहता है माल दे दे, ऊपर वाला कहता तेरी तरफ देखने को भी तैयार नहीं। तो हारून रशीद गए बहलूल के पास, मुझे साफ समझा। हाँ साफ ये समझाता हूँ कि दुनिया में अल्लाह रोज़ ऐलान करता है मांग ले। हम जिंदा हैं, हम मांगने को तैयार नहीं। अब जब कब्र में जाते और लोहा मारा जाता है,
آگ جلائی جاتی ہے اور قبر کے اندر ہمارے جھبڑے پھاڑے جاتے، تب وہ کہتا ہے اللہ بچا لے، اللہ بچا لے، اللہ بچا لے۔ اللہ کہتا بچانے کی دور کی بات تیری طرف دیکھنے کو بھی تیار نہیں ہو۔ تو ہارون رشید بیٹھ کے رونے لگے۔ تو بہلول نے کیا کہا وہ مجھے سنانا ہے۔ بہلول نے کہا روتے کیا ہو، یہ بات تو قرآن میں لکھی ہوئی ہے۔ یہ دو ایکشن ہوئے نا، ایک پہلا ایکشن بازار والا، دوسرا ایکشن، کہا دونوں باتیں تو قرآن۔ ہارون رشید نے کہا قرآن میں لکھا۔ بہلول نے پڑھ کر سنایا، کہا پہلا والا اللہ کہتا ہے مانگ لے، مگر بندہ مانگنے کو تیار نہیں۔ کیا لکھا ہے؟ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالہ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم۔ اللہ روزانہ کہتا میرا بندہ مانگ لے، اے میرا بندہ ایک بار رو لے، تو روتا جائے گا، میں تیرے گناہوں کو معاف کرتا جاؤں گا۔ مگر اوپر والے نے ہاتھ پھیلایا، بندہ دیکھنے کو تیار۔ اور دوسرا قبرستان میں کیا ہو رہا ہے؟ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ۔ آج قبر میں مار پڑ رہی ہے اور وہ لوہے کے برچھے اس کے اوپر ڈالے جا رہے ہیں اور آگ جلائی جا رہی ہے، وہ کہتا اللہ معاف، اللہ معاف۔ اللہ کہتے خون کے آنسو روئے گا تو بھی نہیں دیکھوں گا، دنیا میں ایک قطرہ بہا دیتا میں تجھے معاف کر دیتا۔ اس سے بڑھ کر کیا ہوگا؟ ہمارے نبی نے فرمایا کوئی دعا مانگے اور دعا میں سے اتنا آنسو نکلے۔ صحابہ نے پوچھا کتنا؟ ہمارے نبی نے فرمایا مکھی کے سر کے برابر۔ مکھی کتنی؟ اتنی۔ اس کا سر کتنا؟ اتنا آنسو نکلے۔ اللہ کہتا ہے فرشتوں میرا بندہ رو رہا ہے، میں نے جہنم کو حرام کر دیا ہے۔ بہت پیارا اللہ ہے، بہت پیارا اللہ ہے، بہت پیارا اللہ ہے۔ تو چلو ہم سب مل کر اللہ سے معافی مانگے اور آج ارادہ کریں تقویٰ، ارادہ کریں 50% تقویٰ ملے گا، گناہ سامنے ہوگا لیکن اللہ کی ڈر سے نہیں کریں گے، اور 50% مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ 100% ہو گیا، ہم مہمان ہوں گے، وہ میزبان ہوگا۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا صدر صاحب کریں۔